अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। अच्छा, आजकल बल्कि पहले ज़माने की जब बात करती हूँ मैं, पहले एक ज़माना होता था जहाँ महल्ले में हमारे, सॉरी यार ऐसे हो जाता है सुबह सुबह यार, महल्ले और हमारे इलाके में कोई ना कोई ऐसी एक खातून होती थी जिसको हम खाला जी कहते थे कभी, और कभी फुप्पो जी कहते थे, और उसको हर घर की खबर होती थी, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, अरे तुम्हें नहीं पता यार वहाँ क्या हो रहा है। इसी तरह के कुछ अल्फाज होते थे, यार बहन तुम्हें नहीं पता फलां, वो पंजाबी भी नहीं आती यार, मैं हर चीज़ की टांग तोड़ती, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। चलो खैर है। अच्छा, फिर तो ऐसा होता था कि हर बात हमें पता चलती रहती, अच्छा उस घर में ये हो रहा है, अच्छा उस घर में ये हो रहा है, यानी हर मोहल्ले के हर बंदे को पता होता था। अच्छा, अब वो ज़माना, मैं कहती हूँ अभी भी वो है, लेकिन अभी वो सिर्फ मखसूस इलाकों में ये चीज़ें चलती हैं, और अब हम थोड़ा चेंज हो गए हैं, सोशल मीडिया का दौर आ गया। अब मैं कहती हूँ सोशल मीडिया पर भी यही कुछ हो रहा है। अच्छा, बात टाइम अच्छा भी है, बात चीज़ें ऐसी हैं जो हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और जब मैं सुबह आई और मैंने पूछा, बहुत सारे लोगों से पूछा कि तुम्हें पता है जो है इस्लामाबाद में ये हुआ, कनौली जो है रेस्टोरेंट में, तो कहते हैं यार ये नहीं, हमें नहीं पता। तो मैंने कहा है आज के दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खबर रहते हैं, तो मेरा ख्याल तमाम जो देखने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को अगर नहीं भी पता तो यकीनन मैं चाहूँगी, बस वैसे मुझे लग रहा है वही फूफो वाला काम मैं भी आज कर रही हूँ, खाला वाला काम ना, जो नहीं पता ना तो मैं बतानी हूँ क्या क्या हुआ था। तो हुआ क्या था ये सुने कि ये जो कनौली रेस्टोरेंट है, जो कैफ़े है इस्लामाबाद में, इसकी जो मालकान है एक उस्मा खातून है, एक दिया खातून है, और ये वीडियो मैंने खुद देखी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। और कल से जो है सोशल मीडिया पे ये जो है गर्दिश कर रही है। इसके अलावा बहुत सारे सार्फिन ने तनकीद का निशाना भी इन ख़वातीन को बनाया। इसके अलावा बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स जो है टीवी प्रोग्राम में भी दिखाया गया, हाईलाइट किया गया और बताया गया कि ये गलत है। अच्छा, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम लोग अभी भी, वो कहते हैं ना पाकिस्तानियत जो है, मुहब्बे वतन जो है, वो जो कहते हैं ना वो चीज़ हमारे अंदर पाई जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो ख़वातीन अपने एक मैनेजर जो है अवैस नामी भाई जो है हमारे, उनको बुलाती हैं और बड़ी मॉड स्कॉट जो बनी हुई हैं और इंग्लिश में बड़े स्टाइल में और इंग्लिश में ही बात कर रही हैं, और मैनेजर से जो है पहले उसका नाम पूछा जाता है और फिर खुद ही बता रही हैं उस वीडियो में कि 9 साल हो गए हमारे पास काम कर रहा है, इंग्लिश में बता रही हैं। ओके, उसके बाद मैनेजर को कहती हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ, इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कराना है अपने जो है अपने आप को। अब वो मैनेजर जो है वहाँ अटक रहा है, यकीनन। तो उसके बाद ये खातून जो है मजाक उड़ा रही है, 9 साल हो गए, कितने कोर्स तुमने किए इंग्लिश के? वो बेचारा बताता है कि 3 किए, और सही तरह से बेचारा बता भी ना रहा। और ये खातून जो है अपने वो एक बनावटी लहजे में बात कर रही हैं, और उसके बाद जो है उसको तनकीद करना चाहती है। उसके बाद हंसती हैं, ये है मैनेजर, इतना साल हो गए अभी तक इंग्लिश नहीं सीखा। यार ये बड़ा फन है जो उसने नहीं सीखा। खुद ही तो कह रही हैं आप 9 साल हो गए हैं ये हमारा जो है रेस्टोरेंट चला रहा है, तो उसकी काबिलियत जो है क्या वो चीज़ मायने नहीं रखती? वो इस काबिल है, इतना कॉम्पिटेंट है कि आपके रेस्टोरेंट को चला रहा है, और उसके बाद आप उसकी इज्जत नफ्स को जो है ख्याल नहीं रख रही, और उसको जो है इंग्लिश नहीं आती। ये बड़ी बात है यार। मुझे ये बताओ, में से बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक उर्दू भी सही बोलनी नहीं थी, मुझे नहीं बोलनी आती, मैं कितने लफ्ज जो है सीख रही होती हूँ, पूछ रही होती हूँ, मुझे बताया जा रहा होता है आयशा इस तरह से बोलते हैं, ये वर्ड ये होते हैं, तो मैं सीखती हूँ, मैं कि तो ओके। तो अभी तो हमें अपनी लैंग्वेज सही बोलनी नहीं आ रही। आप तनकीद करने उस बंदे पे, उस बेचारे पर कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। ये बताओ, ये अगर हम बात करते हैं और तो आपका अंदाज। अच्छा, उसके बाद बहुत कुछ हुआ, पूरा दिन ये सिलसिला चलता रहा यार। उसके बाद उन खवातीन ने एक माजरती, जिसको माजरत कहते हैं ना, सही बोल रही हूँ यार, एक नोट लिखा, और उसके बाद जबकि वो जस्टिफिकेशन थी, कोई माजरत नहीं थी, कि हमें बड़ा दुख हुआ है कि लोगों ने उसको गलत वे में दिया और गलत रंग दिया है, हम तो उसको अपना एक फैमिली मेंबर समझते हैं, इसलिए मजाक कर रहे होते हैं। यार मजाक की एक लिमिट होती है, एक हद होती है। आप मजाक में किसी को थप्पड़ रख दो तो कहो हमने मजाक किया, ये तो मजाक था, ये तो हमारे फैमिली मेंबर था, है ना। ऐसा नहीं होता। किसी की वो भी मजाक वो अच्छा लगता है जिसकी किसी इज्जत नफ्स को ठेस ना पहुंच रहे। देखने वाले को बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, सारे लोगों को बुरा लगा, और लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया, और फिर आप कहते हैं कि लोगों का कहिए तो हमारा फैमिली का ये है वो है। यार ऐसा नहीं होता।
لوگوں کو اس وقت ہوتا ہے جب اگر آپ یہ چیزیں کرتی اور اس کی جو ہے ایک ویڈیو نہ بنائی جاتی, خود ہی ویڈیو بنا کر آپ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہی ہیں اور پھر کہتی ہیں یہ ہمارا مسئلہ تھا, ہم خاندان. اچھا اس بیچارہ وہ جو اویس میرا اتنا پیارا سا بھائی ہے وہ بھی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے. رات تک اس کا بھی ایک بیان جو ہے میں نے پڑھا کہ میں 10 سال ہو گئے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں, وہ تو مجھے مذاق کر رہے. تو بیچارے نے یہی کہنا تھا اور کیا کہنا تھا, کیونکہ جب لوگوں نے ہیش ٹیگ لگایا اور بائیکاٹ کہا کنولی کا, تو اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا اور اس پہ ہر بندے نے تنقید کی. مجھے یہ بتائیں کیا اس کو کسی فارنر سے جو ہے ڈیلیگیشن سے کیا بات کرنی تھی, جو انگلش بہت ضروری تھی اس کے لیے؟ کیا کیفے چلانے کے لیے انگلش آنا بہت ضروری ہے؟ کیا اس سے کوئی ریسرچ پیپر کرنا تھا جو انگلش میں ہوگا اور اس کو ضروری تھا کہ وہ انگلش اس کو آنا؟ تو یار خدا کا خوف کر لیا کرے. یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اور میں کہتی ہوں اس پر ہم سب نے آواز اٹھانی, اور آواز اٹھا رہے ہیں لوگ. بہت اچھی بات ہے. وہی بات ہے نا کہ ہم باتیں پہنچانے کے لیے کسی پھوپھو کا انتظار نہیں کرنا پڑتا, خالہ کا انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ وہ آئیں گی میں بتائیں گی. تو سوشل میڈیا پر یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں تو کسی کی صلاحیتوں کا مذاق اڑانا نہیں بنتا, وہ اتنا کمپیٹنٹ ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے, لاسٹ بات کروں گی پھر میں اپنے گیسٹ کی طرف چلوں گی. مجھے کہا جا رہا ہے کہ عائشہ وہ کہہ رہی ہیں خواتین, بلکہ فرما رہی ہیں ہمیں اپنی جو پاکستان ہے اس سے اور ہمارے جو کلچر ہے اس سے ہمیں محبت ہے, ہم پیار کرتے ہیں. یہ بتائیں جب ایک اردو بولنے والے سے آپ پیار نہیں کرتی تو آپ کس سے پیار کرتی ہیں؟ بس میں اتنا سا پوچھوں گی اور اس کے بعد میں چلوں گی آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں میں ان کا تعارف کراؤں گی کہ یار دل میں بات نہیں رہنی چاہیے. میرے دل میں بھی کل سے یہ بات تھی کہ مجھے بھی کرنی ہے اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ہمارے ساتھ آج ایک کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہیں اور لاتعداد بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں, میں یہ بتا دوں. اور ایک نئی ٹیکنالوجی جو کہ بڑا اوکھا سا نام ہے, میں تو کوشش کر رہی ہوں کہ میں بول سکوں, بائیو ریسوننس جو ہے یہ ٹیکنالوجی لے کر آئے ہیں. یہ متعارف کیا ہے, کنسلٹنٹ ہیں, ڈاکٹر محمد علی خالد ہیں. ان کو ویلکم, خوش آمدید. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تھینک یو ویری مچ. ویسے نام میں نے صحیح لیا, میں صبح سے کہہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب مجھے بتا دیجیے گا, کہیں میں اڑ جاؤں تو پھر آنا مجھے بتانا ہے. جی آپ نے بالکل صحیح نام دیا. تھینک یو ڈاکٹر. اور بائیو ریزوننس کو ہم عام فہم زبان میں زندگی کی مطابقت کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. زندگی کو واپس لانا, ٹھیک ہے, اور زندگی کی چیزوں کو بحال کرنے کا نام بائیو ریزوننس ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. یہ تھوڑا آسان ہو گیا, ایزی ہو گیا, عام فہم ہو گیا. جی ٹھیک ہے. اس سے بات بھی کرتے ہیں یہ ٹیکنالوجی کیا ہے. ڈاکٹر صاحب جو پہلے ڈاکٹر ہیں جو پاکستان میں, انہوں نے اس کو متعارف کرایا, اس سے کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بغیر سرجری کے, بغیر آپریشن کے, بغیر دوائیوں کے آپ صحیح ہو سکتے ہیں. کون کون سی بیماریاں, بہت ساری باتیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے پیارے بھائی, بہت ہی پیاری آواز کے مالک, اور ان کو جگانا بھی ہمارا ہی کام ہوتا ہے. جی بالکل, آپ صحیح سوچ رہے ہوں گے. اور عبد الرحمان سپرے ہیں ہمارے ساتھ, ویلکم, خوش آمدید. میرا پیارا پیارا بھائی, میرا پیارا پیارا لال. اچھا یہ جاگ گیا ہے نا, جگایا بھی ہم نے. یہ ہوتا ہے ہر وقت, مجھے پتا ہے جب بھی آتا ہے یہ تو کرنا پڑتا ہے نا. دیکھیں اب, لیکن اس بار جو ہے وہ میں جاگ گیا تھا کیونکہ پچھلی بار بھی میں نہیں آ سکا تھا ایک ایمرجنسی. یار کب بنو گے, کب ہمارا منا کاکا بھائی بڑا بنے گا, یہ بتا دیں. ہو جائیں گے بڑے, کیا جلدی ہے ابھی بڑے ہونے, ہو جائیں گے. یہ ہوتا ہے مذاق بھائیوں والا, جو نظر بھی آئے, دکھے بھی صحیح. یہ نہیں کہ آپ کسی کی ذاتیات پہ تنقید کریں اور غلط مذاق اڑائے. کیسے میرے بھائی؟ مذاق اڑانے میں اور مذاق کرنے میں آئی گیس بہت فرق ہے. اگر میں کسی کے ساتھ مذاق کرتا ہوں تو میری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس کی کہیں سے بھی دل آزاری نہ ہو, وہ انجوائے کرے اس مذاق کو, نہ کہ وہ اس مذاق سے جو ہے وہ جان چھڑوائے. اس کی کسی بھی قسم کی پرسنل باتوں پر, اس کی ذات پر کوئی مذاق نہیں. ایسا ہوتا ہے تمہارے ساتھ ہوا ہے عبد الرحمان کبھی زندگی میں؟ کچھ لوگ ایسے ملے ہوں یا دیکھا ہو؟ ٹھیک ہے, کچھ چیزیں تو سوشل میڈیا کے تھرو اب آ جاتی ہیں, نظر آتی ہیں, دکھ جاتی ہیں, اور غلطی اس خواتین کی اپنی ہے یار, خود ہی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی, کہا ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو اس طرح کی چیزیں دکھتی ہیں روٹین وائز کیا؟ بالکل نظر آتی ہیں. انفیکٹ کہ میری لائف میں بھی بہت سارے, آپ کو پتا ہے کہ میری میوزک اور ایکٹنگ کی فیلڈ سے مجھے تقریباً 6-7 سال ہونے والے ہیں, اور اس پورے ٹینیور کے اندر مجھے بہت سارے ایسے لوگ ملے جنہوں نے میرا مذاق بنایا بھی, میرا مذاق اڑایا بھی. اور سٹارٹ میں بہت ڈی موٹیویٹ ہوتا تھا. انفیکٹ کہ یہ بات شاید کسی کو بھی نہیں پتا کہ میرے سٹارٹنگ کیریئر میں 2012 میں 11 میں
میں شاید اکیلا میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے لوگوں کے الٹے سیدھے ورڈ سن کر, اپنے بارے میں باتیں سن کے کہ یار یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں, میں نے تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہا. دیکھیں میرا دل کتنا بڑا ہے. اچھا میں بالکل روتی نہیں ہوں, کی غلطی نہیں آتا تو نہیں آتا, رو لینا چاہیے, کیونکہ جب آپ روتے نہیں ہو نا تو وہ ایگریشن آپ کے اندر رہ جاتا ہے. ہاں تو کسی کے سامنے نہیں رونا چاہیے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر رونا ہے نا تو اپنے ساتھ رلانا رو لو. بھی چاہیے, جس نے رلایا آپ کو اس کو رلانا بھی چاہیے. پھر ایسے نہیں رلائیں گے نا, جب آپ اپنی سکسیس سے دے دیں گے خود ہی روتے رہیں گے وہ بیٹھ کے. یہ زبردست. اب ان کو رلانے میں ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتے نا, اپنی سکسیس میں ٹائم لگاتے ہیں. گڈ, زبردست, یہ بہت اچھی بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں, آپ سے جانتے ہیں یہ بائیو ریزوننس کیا ٹیکنالوجی ہے, آپ نے انٹروڈیوس کرایا ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے. جی دراصل ہماری اس یونیورس میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ہم ساری کی ساری ڈسکور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آلریڈی جیسے نیوٹن نے گریوٹی اور اس طرح کی ساری چیزیں ڈسکور کی, اسی طرح سے فریکوینسیز یہ بھی ہماری اس کائنات میں موجود تھیں. اور فریکوینسیز کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آپ اپنے کسی دوست کو امریکہ فون کریں تو اسی کا فون کیوں بجتا ہے, اس لیے کہ آپ اس کے فون کی فریکوینسیز کو میچ کر رہے ہیں, کسی اور کا فون نہیں بجے گا. رشیا اور جرمنی میں اس کے اوپر بہت کام ہوا اور انہوں نے انسانی سیلز کی فریکوینسی کو دریافت کیا. جیسے آنکھوں کے سیلز کی فریکوینسی علیحدہ ہے, دل کے سیلز کی فریکوینسی علیحدہ ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے ڈسکور کی. اور اس سے یہ پتہ چلا کہ جسم کے جتنے سیلز ہیں ان کی اپنی ایک خاص فریکوینسی ہے. اب فرض کیجئے کہ ایک بچہ جو سن نہیں سکتا اور وہ جو کوکلیئر نرو ہے جس کا کام سنانا ہے اس کی فریکوینسی 99 ہرٹز ہے. اب اگر ایک بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے جو سن نہیں سکتا یا کسی وجہ سے بہت زیادہ تیز بخار ہو گیا زندگی میں, ٹائیفائیڈ ہو گیا یا ٹی بی ہو گئی, اس کی وجہ سے اس کی سماعت چلی جاتی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کی 99 فریکوینسی باہر اپنی مشین سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہی ہم اس کو اپنی باہر کی مشین کے ساتھ اس کی فریکوینسی دیتے ہیں تو وہ جو نرو ہے وہ سننا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. ایسے بچے ہمارے پاس آتے ہیں جو سن نہیں سکتے پیدائشی طور پہ, آج الحمدللہ وہ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت سارے ایسے بچے جو سن نہیں سکتے وہ بولتے بھی نہیں ہیں. بالکل بالکل. تو بولنے کا عمل جو ہے وہ بیسیکلی ان کا ٹھیک ہوتا ہے, لیکن چونکہ وہ سن نہیں سکتے اس لیے بول نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں گونگا بہرا ہے. جی. تو یہ نہیں پتا کہ اصل چیز تو وہ ڈیف ہے, اس کو پہلے تو اس کا اس چیز کا علاج کرائیں. تو یقیناً جب وہ سنے گا الفاظ کو تو یقیناً وہ بولے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اب جس طرح سے آنکھوں کا معاملہ ہے, آنکھوں میں جو ہمارے دیکھنے کا عمل ہے وہ ہمارے ریٹنا سے ہوتا ہے. اچھا, ہم نے یہ دیکھا کہ شوگر سے, ہائی بلڈ پریشر سے یا اور جینیٹک بیماریوں سے ریٹنا خراب ہو جاتا ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ ریٹنا کی فریکوینسی 132 ہرٹز ہے, 132 ہرٹز پہ ریٹنا وائبریٹ کرتا ہے. تو ہم باہر سے 132 ہرٹز کی فریکوینسی جیسے ہی دیتے ہیں اس کے ریٹنا کے سیلز, آنکھ کا پردہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی مریض آتا ہے پہلے یہ دیکھتے ہیں کتنا عرصہ اس کو یہ معاملہ ہے, پھر اس کو 15 دن میں, 1 مہینے میں, 2 مہینے میں آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں کرنا چاہوں گا کہ ایسے بچے جن کو ہم آٹزم کے بچے کہتے ہیں, آٹزم ایکچولی کوئی بیماری نہیں ہے, ایک کنڈیشن ہے, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچے اپنی کامن سینس میں نہیں ہوتے. وہ بچے پراپر سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, اور وہ نارمل بیہیویئر نہیں ہوتا ان کا ہماری نارمل سوسائٹی میں. اچھا, وہ بچے ویسے اگر فزیکل ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, کنڈیشن ان کی بالکل نارمل ہوتی ہے, مطلب کوئی ایسی بیماری نہیں ہے. اگر آٹزم کے علاوہ ہٹ کے کوئی ہم بات کرتے ہیں تو کیا اور بیماریاں بھی منسلک ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کی جسمانی طور پہ انسان ٹھیک ہو اور ذہنی طور پہ بیمار ہو, تو ڈیفینیٹلی بیماریاں جو ہیں وہ جسم اور معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. ایسے ہی جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں آٹزم کا کوئی علاج نہیں ہے, کوئی میڈیسن نہیں ہے, کوئی ان کی سرجری نہیں ہو سکتی. تو آٹزم بیسیکلی دماغی ایک ایسا معاملہ ہے جس میں بچہ جو ہے وہ سن کے بات کو رسپانس نہیں کرتا, اس کا آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا, ہینڈ فلیپنگز ہوتی ہیں, وہ بچہ بڑا ایب نارمل ہوتا ہے, دوسرے بچوں سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سنجیدہ بچہ نہیں, وہ ہماری کوئی بات سننا چاہتا ہی نہیں ہے, اور بہت سارے مسئلے مسائل ہم نکال لیتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے.
تو ہمارے پاس دماغ کے ان حصوں کی فریکوینسیز ہے جس سے اس کو نارملائز کیا جا سکتا ہے، اس کے بیہیویئر کو، اس کے بولنے کی صلاحیت کو، اس کے سوشلائز ہونے کو، یہ سارے معاملات ہمارے پاس ہیں، اور جسے آٹزم کے بچوں کے اندر ڈیفینیٹلی بہت اچھا چینج آتا ہے۔ اور یہ ٹیکنالوجی جب ہم نے شروع کی، میں نے اس کو سنگاپور سے شروع کیا، اور سنگاپور سے جس وقت ہم نے شروع کیا تو ملائیشیا میں آج ہمارے سینٹرز ہیں، سنگاپور میں ہیں، پھر عمان میں ہیں۔ اسی طرح سے جب میں پاکستان آیا تو پاکستان 3 سال پہلے ہمارا ایک سینٹر تھا، آج الحمدللہ پورے پاکستان میں 14 سینٹرز ہیں ہمارے، کراچی میں ہیں، پھر حیدرآباد میں ہے، پھر اس کے بعد سکھر میں ہے، رحیم یار خان میں ہے، اور لاڑکانہ میں ہے، اور اب ہم نے لاہور اور اسلام آباد، اور اب آج ہم نے افتتاح کیا ہے ملتان کے سینٹر کا۔ ٹھیک ہے، اچھا بیماریوں کی بات کرتے ہیں کہ کن کن بیماریوں کا علاج اس ٹیکنالوجی سے کیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات ہے جیسے کہ آپ کہتے ہیں اس میں عائشہ سرجری کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ادویات کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کیا سارا کام مشین کے تھرو کیا جاتا ہے؟ کیسے کیا جاتا ہے؟ ذرا اس کو بیان کرو سادہ الفاظ میں، میڈیکل ٹرمز اتنی مشکل ہیں، اوکھی ہے، سادہ الفاظ میں بتائیے۔ جی بالکل، بات یہ ہے کہ ایسی بات کرنی چاہیے جو سب کی سمجھ میں آئے۔ جی بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اللہ نے ہمیں اس دور میں یہ بایو ریزوننس سکھائی اور لوگوں تک پہنچانے کا یہ عمل ہم سے کروایا، اور آسانی یہ ہو گئی کہ اس دور میں لوگوں کو اس بات کا سمجھنا بھی آسان اس لیے ہو گیا کہ آج ہم ڈیجیٹل دور میں رہتے ہیں، ہر آدمی فیس بک، واٹس ایپ استعمال کرتا ہے، تو سب کو یہ اندازہ ہے کہ اگر آپ اپنے کسی دوست کی تصویر لندن سے دیکھنا چاہیں تو واٹس ایپ پہ لائیو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ صرف فریکوینسی میچنگ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ انسانی جسم کے سیلز جب خراب ہو جاتے ہیں تو ان کی فریکوینسی خراب ہو جاتی ہے، اگر ہم اس کو کسی طرح سے ٹھیک کر دیں تو وہ سیلز بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ رشینز اور جرمنز نے بہت اچھا نکالا، اور انہوں نے ان فریکوینسیز کو کیپچر کیا۔ پہلے ان فریکوینسیز کو اپنے ایک انسٹرومنٹ ویٹ سٹون برج کہلاتا ہے، اس میں میئر کیا کہ کتنی ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ اگر آنکھوں میں خرابی ہو جاتی ہے تو آنکھوں کی فریکوینسی لگائی جائے، کسی کو سٹروک ہو جاتا ہے، پیرالائز ہو جاتے ہیں، فالج ہو جاتا ہے، تو ہم دماغ کے ان حصوں کی فریکوینسی لگاتے ہیں جس سے وہ سیلز کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے گردے کے معاملات ہیں، کسی کے دل میں ہارٹ کی آرٹریز بند ہو جاتی ہیں تو ہمارے پاس اس کی فریکوینسیز بھی ہیں، گردن کے مہروں کا مسئلہ ہے، کمر کی ہڈی کا مسئلہ ہے، پٹھوں کے مسئلے، جوڑوں کے مسئلے پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ آج کل یہ مسئلہ سب سے زیادہ ہے، اس کی فریکوینسی کے حوالے سے کس طرح ہم ورک کر رہے ہیں۔ عبدالرحمان کی طرف چلتے ہیں۔ عبدالرحمان، تمہاری فریکوینسی کیسے ورک کر رہی ہے، بتاؤ۔ میری فریکوینسی کا تو ابھی تک مجھے خود بھی نہیں سمجھ آ رہی، بس وہ فریکوینسی چل رہی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بہت مزیدار چیزیں بتائی ہیں، انفیکٹ کہ ان میں سے ایک جو انہوں نے بتایا ابھی ریسنٹلی میرا نومبر میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے نا ابھی تک میری بیک میں تھوڑا سا ایشو ہے، تو وہ تو اب میں اس شو کے بعد ڈاکٹر صاحب سے مل کر سب کا ایشو ہے۔ میں بھی صبح آ رہی تھی اور میں کشن لے کر آ رہی تھی، تو خیر ہے میڈم کشن میں کد بھول گئی یار، میں گری تھی اور ابھی تک درد ہے، پین ہے، تو ہاں میڈم پھر عمر کا تقاضا بھی ہے، بس یہی بات کی جاتی ہے، اور پھر بات ابھی کہاں عمر کا تقاضا، ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ کچھ سنا دو یار۔ ضرور۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مطلب پھر، اور جی عبدالرحمان سے بات بھی کرتے ہیں۔ عبدالرحمان، چائے تو مزے کی پی رہے، یار میرا بھی گلا خراب ہے، چائے کو نہیں دیکھ کر کہہ رہی، کیونکہ میں زیادہ تر جو ہے گرین ٹی پیتی ہوں۔ اچھا یہ بتائیں عبدالرحمان کہ کیا چل رہا ہے آج کل، کیا مصروفیات؟ آج کل بس میرے انسٹیٹیوٹس کھلنے والے ہیں، اسٹڈی تو چل ہی رہی ہے نا، اس سے کبھی تمہاری ختم بھی ہوگی اسٹڈی یار، یہ بتا دو نا لاک ڈاؤن تھا وہ یار، میں یہاں سے پہلے یہاں بھی تھی نا، یہ میرے ساتھ ہی بھائی ہر اس پہ آتے ہیں۔ اب بات یہ ہوئی کہ جب ہمارا سٹارٹ ہوا تھا پچھلے چینل سے، تو تب میرا فرسٹ سیمسٹر تھا، اب میرا 7th سیمسٹر ہے، ٹھیک ہے، تو فائنل 3 سال وہ گئے، سال وہ گئے، 4 سال ہو گئے، اور کتنے سال لگیں گے میرے؟ نہیں بس یہ لاسٹ ایئر ہے، فائنل ایئر ہے میرا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ جو ہے وہ شادی کا پلان کیا آگے، کیا شادی کر لیں گے ہے نا آگے پلان ہے؟ مطلب پلان اوبیسلی بات ہے کہ شادی کرنی ہے، اور اچھی بات ہے کہ آپ ایک صحیح ٹائم پر اگر کر لیتے ہو، جب آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ وہ ریسپانسبلٹی اٹھا سکتے ہو،
آپ اپنے علاوہ جو ہے اپنی بیوی کو اور گھر کو سنبھال سکتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس میں جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے. ہمارا بچہ بڑا ہو گیا ہے. نہیں، وہ تو وقت کر دیتا ہے نا بڑا ساتھ ساتھ، وقت تو ساتھ ساتھ بڑا کر دیتا ہے. ٹھیک، ہاں یہ تو ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ سے جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بایو ریزوننس جو ہے سوسائٹی میں، ہماری سوسائٹی میں کیسے جو ہے چینج لا سکتا ہے، کیا فائدے ہو سکتے ہیں سوسائٹی کو، اس حوالے سے بتائیے. ایکچولی جہاں ہم انڈیویجولی مریضوں کو ٹھیک کرتے ہیں وہاں ہمارا ٹارگٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ایک صحت مند معاشرہ بنائیں. بالکل. اچھا، ہمارے ہاں سب سے زیادہ پرابلم جو ہے دیکھا کہ معاشرتی طور پہ بڑا سٹریس ہے، بڑا ڈپریشن ہے اور بڑی انگزائٹی ہے. بالکل. 80-90% لوگ ایسے ہیں جو ان سٹریس انگزائٹی میں مبتلا ہیں. وہ فائنینشیل ہو سکتی ہے، سرکمسٹینشیل ہے، کام کا لوڈ ہے، اور اس طرح سے یہی چیزیں آگے چل کے انسان کی صحت کو خراب کرتی ہیں اور کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. تو ہم سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے پاس اینٹی سٹریس فریکوینسیز ہیں، اینٹی ڈپریشن فریکوینسیز ہیں کہ ہم اس ڈپریشن کو ختم کرتے ہیں، سٹریس کو ختم کرتے ہیں. تو وہ جو ان سین قسم کا ایک لوڈ ہوتا ہے باڈی کے اوپر وہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان کا جسم بڑا لائٹ ہو جاتا ہے اور وہ فیل کرتے ہیں کہ اب میں بہت بہتر ہوتا چلا جا رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے معاشرے کو اگر ان تینوں چیزوں سے، جس میں انگزائٹی، سٹریس اور ڈپریشن ہے، اگر آزاد کر دیں، جو ہم بہت حد تک کر رہے ہیں، تو ہمارا معاشرہ بڑا صحت مند معاشرہ ہو سکتا ہے. دوسرے پھر ہمارے پاس کچھ بچوں کے لیے بڑی اچھی فریکوینسیز ہیں کہ ایسے بچے جو لکھ پڑھ نہیں سکتے پراپر، جب ہم فریکوینسیز دیتے ہیں تو ان کے لکھنے میں، پڑھنے میں، یا جو بچے اٹک کر بولتے ہیں، اسٹیمرنگ ہے ان کی یا لکنت ہے ان کی زبان میں، وہ بہت جلدی ہم ٹھیک کر دیتے ہیں. پھر دماغ کے اوپر گرہ لگی ہوتی ہے کہ انگلش نہیں سمجھ آ رہی، میتھس نہیں سمجھ آ رہا، تو جیسے ہی ہم ان کو برین کے انٹیلیجنٹ سینٹر، میمورائزیشن اور ان کی یادداشت کی فریکوینسی کو تیز کرتے ہیں تو بچے بڑے سمجھدار ہو جاتے ہیں. یہی ایکسپیریمنٹ میں نے ملائیشیا میں کیا. وہاں پر ایک اسکول تھا تو وہاں کے اسکول کے جو ہیڈ تھے انہوں نے مجھے وہاں کہا کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ نہیں سکتے پراپر. میں نے کہا ٹھیک ہے، تو ہم نے وہاں بچوں کو فریکوینسیز دینا شروع کی. تو بلیو یو می کہ جسٹ 3 سے 4 ماہ کے اندر وہ بچے ٹاپ سٹوڈنٹ ہو گئے. تو اسی طرح سے سپورٹس کے اندر ہم ایسی فریکوینسیز دیتے ہیں کہ جسم جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو، سپورٹس کے معاملات کو بہترین طریقے سے حل کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، عمومی جو بیماریاں ہیں جو روٹین وائز جو ہیں جس کا علاج کر رہے ہیں، اولاد کا نہ ہونا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بانجھ پن کی بات کرتے ہیں، مردانہ کمزوری، فالج پیدائشی نابینا، گونگا بہرا، فالج ہونا جو ہے، کھانسی ہے، پھیپھڑوں میں پانی بھر آنا اور بہت ساری اور بیماریاں. ان حوالے سے بتائیں، گردوں میں پانی بھر جانا ہے، انفیکشن ہے اور دوسری بیماریوں کے حوالے سے بتائیے. کالا موتیا ہے. جی، ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. ایک انفیکشن جو ہے وائرس کی ہو سکتی ہے، بیکٹیریا کی ہو سکتی ہے، پیراسائٹ کی ہو جاتی ہے. ہمارے پاس ان سب کی فریکوینسیز ہیں. ٹی بی کے مریض جو ہیں ہم ان کو 1 سے 2 مہینے میں بالکل ٹھیک کر دیتے ہیں. اسی طرح سے اور بیکٹیریل انفیکشن ہیں. ایون کرونا میں ہمارے پاس بہت سارے مریض آئے اور ان کی ہم نے ساری کمپلیکیشن سیٹل کر دیں، تو قوت مدافعت بڑھ گئی ان کی. اسی طرح سے یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری خوراک جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ کیڑے پیدا کرتی ہے بہت سارے ہمارے بچوں کے جسم میں، پیٹ میں. بالکل. تو ہمارے پاس ان کی فریکوینسیز بھی ہیں. تو جیسے ہی آپ آتے ہیں ہم 1-2 سیٹنگز کے اندر وہ کیڑے بالکل 100% ختم کر دیتے ہیں. تو وہ جو اوور لوڈ ہے باڈی کے اوپر وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جیسے ابھی ہم نے عرض کیا کہ ہمارے پاس 40% ایسے پیشنٹس آتے ہیں جن کی کمر کی مسائل ہیں. اس لیے کہ میں یہ یہاں عرض کروں گا کہ انسانی جسم جو ہے وہ کھڑے ہونے اور لیٹنے کے پوسچر کے لیے بنایا گیا ہے، بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا گیا. جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس کا سارا پریشر بیک بون پہ آتا ہے اور آہستہ آہستہ بیک بون کے جو موہرے ہیں وہ دبنا شروع ہو جاتے ہیں، رگیں دبتی ہیں اور پھر کمر کا درد، گردن کا درد شروع ہو جاتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جب آتے ہیں کوئی اس طرح کے پیشنٹ، ہم ان کو ڈسک کی ریجنریشن کی فریکوینسی لگاتے ہیں. ہم کمر کے موہروں کو ٹھیک کرتے ہیں. وہ جو اس کے اوپر پریشر ہے وہ ڈی پریشر ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ لوگ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، درد بہتر ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے، اور اس میں دیکھیے نہ کوئی دوائی ہے، نہ کوئی انجیکشن ہے اور نہ ہی کوئی آپریشن ہے. صرف ہم اپنی مشین کے ذریعے سے فریکوینسیز کو میچ کرتے ہیں اور جیسے ہی فریکوینسیز کو میچ کرتے ہیں
تو وہ چیزیں سیل کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ٹھیک، اس پہ بات بھی کرتے ہیں. عبدالرحمان آپ کی طرف جاتے ہیں کیونکہ اس کی کاسٹ کے حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے. فائدے تو بہت سارے ہیں، بغیر آپریشن کے سرجری کے اتنے پیسے لگ جاتے ہیں، اور لیکن کیا اس کی جو ہے کاسٹ، اس حوالے سے بات کریں گے کتنی پڑ جاتی ہے. تو عبدالرحمان کیا سنا رہے ہیں؟ تو جانے سلامت رہیں، لوگ سلامت رہیں، ایونٹس تو بہت آتے جاتے ہیں. ہاں، یہ کتنی پیاری بات کی ہے، جانے سلامت رہیں، ہم لوگ حیات رہیں، زندہ رہیں، تو یہ چیزیں تو سارا سال سارا زندگی چلتی رہے. اللہ نے اگر زندگی دی، کیا زبردست بات کی. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک بار پھر. اور ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. میں جو ہے ایک سوال جو میں نے چھوڑا تھا ڈاکٹر صاحب، آپ بھی جانتے ہیں، بریک میں میں پوچھ رہی تھی کہ کاسٹ کتنی پڑے گی ایک آدمی پر، ایک پیشنٹ پر کتنا بھاری پڑے گا یہ طریقہ علاج، کیونکہ فی پے کرنا بھی آج کل بہت مشکل ہو گیا ڈاکٹر کی. تو یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب. ویل ایکچولی بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیکل کا پروفیشن ایک بڑا ریسپیکٹفل پروفیشن ہے. نو ڈاؤٹ. اور اس میں معاشرہ ہمیں بڑی عزت دیتا ہے اور ایک مسیحا سمجھتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ لوگوں کی امیدوں کا واحد ایک ایسا مرکز ہوتا ہے اور ہوپ لیس لوگوں کے لیے ایک بڑی امید ہے. ہمارے پاس جو بھی پیشنٹس آتے ہیں، جیسے سے کہ اگر ہم ایک تھراپی کا 2000 لیتے ہیں، کوئی آتا ہے میں 1500 دے سکتا ہوں، کوئی کہتا ہے 1000، کوئی کہتا ہے 500، کوئی کہتا ہے 100 روپیہ دے سکتا ہوں. اور بہت سارے آتے ہیں 20-30% ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس جو پے نہیں کرتے. ہم سب کا علاج کرتے ہیں. بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے. میں یہ پھر دوبارہ سے عرض کروں کہ یہ ہمارا بڑا فرض ہے کہ اسی معاشرے نے ہمیں ڈاکٹر بنایا ہے، اسی معاشرے نے ہمیں عزت دی ہے، ہمیں یہ پے بیک کرنا ہے. بالکل. تو کوئی بھی مریض کسی بھی حوالے سے کسی بھی سٹیٹس کا ہوتا ہے، ہم اس کو انٹرٹین کرتے ہیں اور اسی عزت اور وقار اور احترام کے ساتھ اس کا علاج کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ، دیکھیے شفا تو اللہ نے دینی ہوتی ہے، ہم ایک ذریعہ بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو شفا بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے کہ ہم نے یہ طریقہ علاج دریافت کیا، اس کو ہم پاکستان لے کر آئے، لیکن پاکستان نے ہی سب کچھ بنایا ہے ہمیں. آج اگر ہم اس کی خدمت کریں لوگوں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا کام یہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت کم لوگ اس طرح سوچتے ہیں، نہیں تو زیادہ یہی سوچتے ہیں یار باہر چلے جائیں، کیا ضرورت پڑی ہے، کیا ملنا ہے یہاں سے ہمیں. تو بہت اچھی بات ہے. ویل ایکچولی میں باہر سے ہی آیا ہوں اور میرے سنگاپور میں کلینکس ہیں، ملائیشیا میں ہیں، عمان میں ہیں، لیکن میں نے یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ساری دنیا پھر لیں اور پاکستان کی خدمت نہ کریں تو پھر ہم اچھے انسان نہیں ہو سکتے. ہمیں اپنے وطن کی، اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، ان کے لیے کام کرنا ہے. ابھی جہاں آپ نے ایک دو جو امراض ہیں ان کا نام لیا، اسپیشلی میں خواتین کے حوالے سے بات کروں گا. ہمارے ہاں 80% جو مرض ہے خواتین کا، وہ ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹین ایج میں ان کے پمپلز نکل آتے ہیں. اچھا، جن کے پمپلز نکل آتے ہیں تو پھر ہم ان کے ہارمون بیلنسنگ جب کرتے ہیں تو پمپلز ختم ہو جاتے ہیں، تو خواتین کا فیس بڑا اچھا ہو جاتا ہے. پھر دوسرے آگے چل کے چونکہ ان کو ڈیلیوریز کے ایشوز ہیں اور دوسرے ہارمونل ایشوز ہوتے تو کینسرز بھی بن سکتے ہیں چیزیں. تو جب ہم ہارمون کو ہی ٹھیک کر دیں گے تو ان کو اس معاملے سے بچایا جا سکتا ہے. اسپیشلی خواتین میں بانجھ پن کا سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ فائبرائڈز ہو سکتے ہیں یوٹرس میں، اور جو ٹیوبز ہیں وہ بند ہو سکتی ہیں. تو وہ ہمارے پاس ان کا بڑا اچھا علاج ہے. ہم ان کو جب فریکوینسیز دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ ٹیوبز بہتر ہو جاتی ہیں، وہاں کی انفیکشن ختم ہو جاتی ہے. تو بہت سارے ایسے کپلز ہیں ہمارے پاس جن کے 5 سال 10 سال 15 سال شادی کو ہو گئے اور پھر اولاد نہیں. آج الحمدللہ اللہ نے ان کو اولاد دی ہے. تو اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑا کام کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. ڈاکٹر ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ ایک مشین فریکوینسی کی کیا اس میں ہے اتھینٹک کہا جا سکتا ہے کہ یہ سارے بیماریوں کے علاج کر سکتی ہے؟ یار یہ میرے ذہن میں ہے. دیکھیں مختلف بیماریوں کا مختلف طریقے سے علاج ہو رہا ہے، سرجری بھی ڈفرینٹ طریقے سے ہوگی. یہ کیا ہے کہ ہر بیماری کا ایک ہی فریکوینسی سے یا کچھ بڑھائی یا گھٹائی جا سکتی ہے، لیکن ہے تو یہی مشین سے نا؟ کچھ اس حوالے سے بتائیے. جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اور بڑا لاجیکل ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ اپنے ٹیلی فون سے 100 لوگوں کو فون کریں تو ایک ہی فون سے کریں گے. بالکل. ہمیں فون بدلنے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی ٹیکنالوجی ایسی ہے. اسی طرح سے یہ فریکوینسیز بھی جب رشیا اور جرمنی نے اس پہ بہت کام کیا
تو پتہ یہ چلا کہ جسم کے سارے سیلز فریکوینسیز کے انڈر ہی کام کرتے ہیں. تو پھر ایک فارمولا بنا لیا گیا کہ اگر کسی سیل کی فریکوینسی خراب ہو جائے تو باہر سے ہم اگر اس کی اصلی فریکوینسی دیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ 80% ہمارے ریزلٹس ہیں, تو 80 سے 85% لوگ جو ہیں وہ بہت صحتیاب ہو جاتے ہیں. 10-15% جو ہیں بڑے مشکل کیسز اس کے لیے ایڈمٹ ہونا پڑے گا, کیا ہے, کچھ سیشن ہوں گے, کس طرح سے جو ہے علاج کیا جائے گا, کچھ اس حوالے سے بتائیے ڈاکٹر صاحب. جی دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کیا پرابلم ہے. موسٹلی 90% ڈائگنوزڈ ہی ہوتے ہیں جو کرونک کیسز ہوتے ہیں, تو پھر ان کی ہم تھراپیز کرتے ہیں. ہفتے میں دو تھراپیز یا 3 تھراپیز ہوتی ہیں. 2 گھنٹے کے لیے مشین پہ بیٹھنا پڑتا ہے. تو کچھ لوگ 15 دن میں, کچھ لوگ 1 مہینے میں, کچھ لوگ 4 ماہ میں, ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی پرانی بیماری ہے. تو آہستہ آہستہ وہ سیلز جیسی کام کرتے ہیں تو مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تھراپیز ہیں, مشین ہیں ہمارے پاس. ان مشینوں کے اوپر جب ہم بٹھاتے ہیں تو باڈی کی فریکوینسیز ان سیلز کی فریکوینسیز کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتی ہیں. اس میں دیکھیے سب سے اب جیسے انفیکشنز ہو جاتے ہیں. اب انفیکشنز میں تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی بیکٹیریا, وائرس, پیراسائٹ ہوگا باڈی میں جو ہماری انوائرمنٹ میں بھی ہوتا ہے, تو وہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے اس کے خلاف لڑتا ہے. بالکل. لیکن اگر وہ انفیکشن کے جراثیم زیادہ ہو جائیں تو پھر امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ امیون سسٹم کو بڑھا دیتے ہیں. اس کی ہمارے پاس فریکوینسیز ہیں. جیسے ہی اینٹی باڈیز ہم بڑھاتے ہیں ویسے ہی وہ بیکٹیریا, وائرس, پیراسائٹ ختم ہو جاتا ہے. کووڈ میں یہ کتنا ہیلپ فل ہے؟ ویل ایکچولی کووڈ تو ہمارے ساتھ 100 سال سے ہے. یہ سمجھیے کہ یہ وائرس جو ہے مختلف شکلوں میں ہمارے پاس آتا رہا. پہلے سارس کی شکل میں آیا, پھر مرس کی شکل میں آیا, آج ہم جو ہے وہ کووڈ کی شکل میں, اس کو سارس 2 کے شکل میں ہمارے پاس ہے. ہوا یہ ہے کہ ہمارا امیون سسٹم اپنی خوراک کی وجہ سے یا بہت سارے انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے اور ایج کی وجہ سے, جیسے ایلڈرلی لوگ جتنے بھی بوڑھے ہیں ان کا امیون سسٹم کم ہوتا ہے, تو دیکھا یہ گیا کہ اس نے ان لوگوں کا اوپر زیادہ اٹیک کیا. تو ہمارے پاس جتنے بھی مریض آتے ہیں ہم ان کا امیون سسٹم بڑھا دیتے ہیں. جیسے ہی ہم امیون سسٹم بڑھائیں گے پھر اس کا اٹیک نہیں ہوگا آپ کے اوپر. پھر جن لوگوں کے کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں, گلا خراب ہو گیا, بخار ہو گیا, پھپھڑوں میں پرابلم ہو گیا کووڈ کی وجہ سے, وہ بھی ہم ٹھیک کر دیتے ہیں. تو ایسے ہمارے پاس بہت سارے کیسز ہیں جو ٹھیک ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حل ہے اور اس بڑے حل کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے ہم بھی. ٹھیک ہے, تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا اور اچھا لگا جناب. یہ ایک نیا طریقہ علاج ہے جس کو انٹروڈیوس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر, اور میرے ساتھ گیسٹ تشریف فرما ہے. میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ ہیں ڈائریکٹر ایکسرسائز ہیں عبداللہ خان صاحب ہیں, ان کو ویلکم کہیں گے. خوش آمدید, کیسے ہیں آپ؟ جی فین جی, آپ ٹھیک ہے. اچھا, ویسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ہنستے مسکراتے نظر آتے ہیں, لیکن عبداللہ صاحب کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے. جب بھی ملتے ہیں, مسکراتے ہیں, ہنستے ہیں, تو اتنا سنجیدگی تھوڑی کم ہے آپ میں, یہ میں نے نوٹ کیا. اچھی بات ہے. یقیناً پبلک کے جو ہے مسئلے مسائل بھی سنتے ہیں, ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو بہت سارے سوالات جو آج میں نے آپ سے جاننے ہیں, بہت سارے انفارمیشن آپ سے لینی ہے. اچھا جی, ہمارے ساتھ ایک نوجوان ہیں جو کہ یوتھ پر ورک کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, خودکشی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بہت سارے ریزن ہیں, کہیں آج کل گیم بھی ریزن بنی ہوئی ہے, کہیں ٹک ٹاک بھی ریزن بنی ہوئی ہے, آپ کے سامنے ہے, پب جی بچے کھیل رہے ہیں اور بہت سارے کیسز ہیں. یار میں ڈیلی جو ہے ڈسکس کرتی رہتی ہوں, تو آج ہم اس سے بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ سوشل ورکر ہیں محمد اذہان. یہ بڑا اوکھا نام ہے, اذعان ہے, اذعان ہے, اذعان ہے. یہ کوئی اتنا اوکھا نام کس نے رکھا تمہارا؟ پہلے تو ویلکم اور پھر بتاؤ. بہت شکریہ آپ کا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بیسیکلی یقین بھروسہ ہے. ٹھیک ہے, تو بس یہی کوئی ایسے رکھ لیتے, یقین ہی رکھ لیتے نام, تو کم از کم اس ٹائم جو پیرنٹس نے رکھا, دادوں نے رکھا. ماشاءاللہ, اذعان ہے ان کا نام. تو میں کوشش کروں گی صحیح لوں نام, اگر نہیں لوں تو آپ میری جو ہے آپ اذان کہہ دیجئے گا. ٹھیک ہے, بڑا اچھا نام ہے, اذان بھی بہت خوبصورت ہے. تو واقعی گھر والے اذان کہتے ہیں جن کو مشکل ہوتی ہے؟ ان کو تو یعنی یوز ٹو ہو گئے ہیں, ان کو اب تو وہ صحیح نام لیتے ہیں. نک نیم بھی ہے؟ نہیں, نک نیم کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے, بڑا اوکھا نام ہے. اچھا, بڑا پیارا نام ہے. آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک ینگ آرٹسٹ ہے
और माशाल्लाह बहुत अरसे से जो है काम कर रहे हैं, 20 साल हो गए हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो कहते मैंने कहा अच्छा 20 साल लगता नहीं है यार, माशाल्लाह टू यंग। और स्टेज आर्टिस्ट हैं उमर भुट्टा साहब, इनको वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं उमर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत करम है, बहुत शुक्र है उसकी ज़ात पाक का। उमर आजकल क्या चल रहा है? कोविड है, कोविड की वजह से काम कुछ जी है कोविड की या नहीं वजह है? से भी थोड़ा थिएटर पर असर पड़ा, फिर उसकी वजह से थोड़ी टाइमिंग जो 6 से 8 और 8 से 10 थी, तो 8 बजे मार्केट बंद भी नहीं होती तो थिएटर कौन देखने के लिए आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी गवर्नमेंट पंजाब ने बड़ा अच्छा किया कि दोबारा से उसकी टाइमिंग वैसी हुई है जिसकी वजह से अब ऑडियंस दोबारा आना शुरू हुई है। लेकिन कोविड की, क्योंकि ये ऑल वर्ल्ड ऐसा हुआ है, तो जब सबके साथ है तो फिर हम भी उन्हीं के साथ हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना बताता चलूं, पहले मैंने टीवी किया, थिएटर किया मुल्तान से, ठीक है। फिर पीटीवी से। कब स्टार्ट किया ये भी बताएं कि 1990 में मैंने 99 में मैंने शुरू किया था जी। ठीक है। उसके बाद थिएटर की स्ट्रगल के बाद मुझे असलम कुरैशी साहब पीटीवी से झोंक बडोली, जो पहला 14 एपिसोड का सीरियल था, उसमें एज ए हीरो काम किया। अच्छा, जबरदस्त। 2003 में। उसके बाद लाहौर स्ट्रगल की, फिर कराची में काम किया, एक छोटे चैनल पे मॉर्निंग शो में काम करता रहा, गेटअप करेक्टर करता रहा। जबरदस्त। फिर कुछ घर के मसाइल ऐसे थे कि वालदा बहुत बीमार हो गई तो मैं सऊदीया चला गया। ठीक है। तो सऊदीया में अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी में एज ए स्टोर मैनेजर हो गया। लेकिन जब सऊदीया में था तो जब वतन की याद आती थी तो रोना भी आता था, लेकिन जब अपनी जबान देखनी होती थी तो फिर मैं रोही देखता था। थैंक यू। तो रोही से फिर मुझे अपने वसेब की, अपने इलाके की बहुत सी चीजें मतलब पता चलती थी। हम जितने भी परदेसी वहाँ रहते थे तो सबसे ज्यादा हम रोही को ही जो तो फिर रोही आपको वापस खींच आया? जी, तो सही कहते हैं। रोही वापस खींच आया। अब मैं दोबारा मुल्तान में हूँ और 2 साल से हूँ, लेकिन फील्ड को मैंने अब 2 माह से ज्वाइन किया और संगम थिएटर में मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इतना गैप आया, कितने साल का गैप आया जब आप सऊदीया गए और इतना वर्क कर रहे थे? तो यहाँ का इतना इनकम नहीं है कि बंदा मजबूर हो जाता है कि बाहर जाए? मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, तो क्या क्या रीजन क्या है? देखिए, अगर जितनी मेहनत हम लोग बाहर जाके करते हैं, अगर अपने कंट्री में करें तो हमें किसी की मोहताजी ना हो। बिल्कुल। हम वहां जाते हैं, हम यहाँ पे चाय के होटल पे बैठ के 3-3, 4-4 घंटे तो जाया कर देते हैं, लेकिन एफर्ट नहीं करते। और हम सिर्फ यही कहते हैं कि इस गवर्नमेंट ने या इस मुल्क ने हमें क्या दिया, पर हम ये नहीं सोचते कि हमने इस मुल्क को क्या दिया। जब हम दूसरे, मैं सऊदीया में रहा हूं तो यकीन कीजिए कि जितना काम मैंने वहां किया ना, अगर मैं उतनी मेहनत से काम यहाँ करूं तो मुझे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। ठीक है, अगर बाहर पैसा है ना तो बाहर वो मेंटली तौर पर आपको बिल्कुल खत्म कर देते हैं, यानी सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल। देखें, 2 चीजें हैं। 6 दिन की आपने जॉब की है ना, तो मैम 6 दिन के बाद एक छुट्टी आती है, तो एक छुट्टी में परदेसी पता क्या करता है? सिर्फ कपड़े धोता है वहां या बिरयानी खा के सो जाता है और छुट्टी खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही कुछ होता है वहां पर। और बस जब वहां बैठते थे तो जब मुल्क की कुछ ऐसी बातें आती हैं ना, तो मेरे साथ इंडियंस ने भी काम किया, बंगालियों ने भी काम किया और नेपालियों ने भी। लेकिन हमारे मुल्क की जब कोई बैड न्यूज आती थी ना, तो यकीन करें वो हमें टीस करते थे, क्या आपका कंट्री ऐसा है? हाँ। कि आपके वहां के लोग ऐसे हैं? और उन्हें क्या पता कि हमारा मुल्क कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। काश कि हमारी अपर जो मैनेजमेंट है ना, वो ठीक हो जाए तो मेरे हिसाब से इस मुल्क जैसा मुल्क नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये ऐसा है, जैसा भी है अपना मुल्क तो है ही है अल्हम्दुलिल्लाह। बस जब उस वक्त एहसास होता है, अभी तो हमें लगता है यार बाहर कितनी अट्रैक्शन है, बाहर जाना चाहिए यार, बाहर पैसा है। किस चीज के लिए जाते हैं आप लोग? सिर्फ पैसे के लिए जा रहे होते हैं या जो लिविंग स्टाइल है उसके लिए लोग जा रहे होते हैं? अच्छा, जब वहाँ कुछ टाइम रहते हैं तो फिर एहसास होता है। मैं बहुत साल, बल्कि मेरी पैदाइश भी बाहर की है, मदीना की है। अच्छा, मैं वहाँ रही। आप जानते हैं जब हम यहाँ आते थे पाकिस्तान में, और हम लोग कभी कभी तो शुरू में तो 4-5 साल बाद ही आते थे यहाँ, फिर उसके बाद साल बाद आने लग गए। तो यहाँ तो हम लोग जाते नहीं थे, हम लोग रोते थे। हमारी नानी अम्मी का घर यहीं होता था और हम रोते थे, और यहाँ की चीजें हम लिख के लिस्ट बनाते थे, ये भेज दें, ये भेज दें। एक परांदा भी हमें अच्छा लगता था यहाँ का, यार एक सुपारी भी यहाँ की हमें अच्छी लगती थी, ये देख लें। और हम यहाँ वापस अपने पेरेंट्स को लेकर आए कि वापस यहीं आना है मुल्क में, तो हम बच्चे लोग लाए थे कि हमें यहाँ रहना है। वहाँ अकेले पड़ गए, वो मजा नहीं आता वहाँ। बस मैम एक दुख सा है कि जब मैं वहाँ गया तो मेरी वालदा बहुत बीमार थी, लेकिन जाने के बाद 1 माह बाद मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। तो वो लम्हा मेरी जिंदगी का इतना मुश्किल तरीन लम्हा था
کہ میں آپ کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا. بالکل, no doubt. اور جب اللہ رب العزت نے وہ رحمت کی مطلب اچھی جاب ملی, پیسہ ملا, لیکن وہ ایک وقت آ کے میں یہ سوچتا تھا کہ یہ پیسہ میرے کس کام کا, جو میری ماں کے کام دیا. زبردست, بہت خوب بات کی ہے. محمد اذہان سے بات کرتے ہیں. اذان ہی کہہ دیتی ہوں یار, جو ایزی ہے, بار بار کیوں غلط نام لوں. اذان یوتھ کے حوالے سے ورک کر رہے ہو, کیا کر رہی ہو, پہلے تو مجھے بتاؤ کیا لگتا ہے یوتھ کے کیا کیا مسئلے مسائل ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ حل ہونے کی ضرورت ہے, اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل بالکل. یوتھ کے جو سب سے پہلے مسائل ہیں وہ جیسے ہمارے آج کل کے نوجوان جو ایسے ہی سڑکوں پہ فارغ پھر رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ گیم کے بات ہے, پب جی میں جو مصروف ہیں, ان کو یہی ہے کہ یا تو کچھ کریں, یا تعلیم پہ فوکس کریں, یا کچھ اپنا کاروبار کریں, نوکری کریں. اگر پڑھے لکھے ہیں تو وہ محنت کریں, محنت کر کے نوکریاں ڈھونڈیں. یہاں پر بہت سی نوکریاں ہیں, بے روزگاری نہیں ہے. بھٹا صاحب نے جیسے بات کری ہے, اب بے روزگاری ہماری خود کی وجہ سے ہے. محنت کریں, محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ صلہ دے گا, کامیاب کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ٹائیگر فورس کی بات کرتے ہیں, اور بالکل آپ بھی ورک کر رہے ہیں, اور کس طرح ورک کر رہی ہے. اب کچھ لوگ آتے ہیں, بنا تو دی گئی ہے یہ فورس حکومت نے, لیکن یہ اس ورک نہیں کر رہی, اس کو جو ہے اگرچہ یہ فری ہے, ہم سمجھتے ہیں سروس ٹائپ ہے, لوگ کر رہے ہیں, لیکن کوئی کام یہ ذمہ داری نہیں سونپی گئی اب تک, تو کیا کہیں گے اس حوالے؟ ذمہ داری سونپی گئی ہے ٹائیگر فورس کو. کووڈ میں تو اس وقت تو لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا تھا جب لاک ڈاؤن تھا. جی بالکل. اب کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اب ٹائیگر فورس یعنی کہ جیسے کووڈ کی صورتحال میں ایکٹیو تھی, اب تھوڑی ایکٹیو ہے, یعنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے. ٹائیگر فورس یعنی جو اپنا آٹے وغیرہ پہ, آٹے کی سٹوریج, چینی کی سٹوریج جو ہو رہی ہے, جو لوگ یہ کر رہے ہیں, ان پہ فوکس کر رہی تھی, ابھی بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو لوگ کہتے ہیں ان کو کیا اتھارٹی ہے, یہ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے, یہ کیوں پہنچ جاتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے تو بیچاروں نے مار بھی کھائی اس سلسلے میں. کیا بالکل بالکل کھائی. اتھارٹی ہے, ان کے کارڈ بنے ہیں, جو ہمارے ملتان کے کارڈ بنے ہیں, ان پہ اسسٹنٹ کمشنر عابدہ فرید صاحبہ کے سائن ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے ہمیں اتھارٹی دی ہے. ٹھیک ہے. اس پہ ورک ہو رہا ہے. یعنی ٹائیگر فورس ایک اچھی, ایک پرائم منسٹر صاحب نے ایک اچھی فورس بنائی تھی, مگر وہ شہریوں کو شعور نہیں ہے تھوڑا. بالکل بالکل بالکل. عبداللہ خان صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت سارے سوالات یار آج میں نے بنائے, اور پہلے میں نے کہا آج تو میں نے آپ سے بہت ساری باتیں پوچھنی ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو ہم گاڑیوں کے رجسٹریشن کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے, کس طرح کرائی جانی چاہیے, کیا طریقہ کار ہے؟ جی, گاڑیوں کی رجسٹریشن کا انتہائی آسان طریقہ ہے. یہ موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 کے تحت گاڑیاں رجسٹر ہوتی ہیں. اس کے لیے ایک اپلیکیشن فارم ہوتی ہے جسے فارم ایف کہا جاتا ہے, وہ آپ نے فل کر کے دینا ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو گاڑی کے سیل سرٹیفکیٹ اور انوائس ہیں اس کی کاپی آپ نے دینی ہے, اور جو اس کی مجوزہ فیس ہے وہ آپ نے وہاں ایکسائز آفس میں کاؤنٹر پہ جمع کروانی ہے. تو آپ کو فوری طور پہ نمبر الاٹ ہو جاتا ہے, اور آپ کو کمپیوٹر سلپ دے دی جاتی ہے, جس کے اوپر آپ اسی گاڑی کی جو نمبر الاٹ ہوتا ہے, رجسٹریشن مارک اس کو کہتے ہیں, وہ آپ ڈسپلے کر کے آپ اپنی گاڑی روڈ پر لا سکتے ہیں. تو یہ تقریباً ایک 15 یا 20 منٹ کا پروسیس ہے, جو کہ آپ ایکسائز آفس میں آ کے مکمل کروا سکتے ہیں. اس سے قبل ہر ضلع کی اپنی رجسٹریشن مارکس ہوتا تھا, جیسے ملتان ہے وہ MN سے شروع ہوتا تھا, یا لاہور کے LH LE وغیرہ اس طریقے سے ان کے مارکس ہوتے تھے. تو چند ماہ سے ہم نے یہ سسٹم ختم کر کے پورے پنجاب کے لیے ایک یونیورسل رجسٹریشن سیریز انٹروڈیوس کی ہے. آپ چاہے لودھرا میں بیٹھے ہیں, وہاڑی میں ہیں, خانے وال میں ہیں, آپ کو وہی نمبر ملے گا جو کہ سیریز میں لاہور میں چل رہا ہوگا یا راولپنڈی میں چل رہا ہوگا. تو اس طریقے سے یہ تو پہچان ہوتی تھی نا علاقے وائز کی, کہ یہ ملتان کی گاڑی ہے تو M سے شروع ہوگا, لاہور کی گاڑی ہے تو L سے شروع ہوگا, تو یہ پہچان تو ختم ہو گئی. نہیں, پہچان اس طرح ہے کہ پہلے ہوتا تھا مینول سسٹم, اب کمپیوٹرائز ہے, ڈیٹا بیس ہماری موجود ہے جو کہ مختلف ایجنسیز کے ساتھ لنکڈ ہے. آپ کے اپنے موبائل فون ہیں ان کے ساتھ لنکڈ ہے. موبائل فون سے آپ فوری طور پہ چیک کر سکتے ہیں کہ بھئی گاڑی کا ایڈریس کہاں کا ہے, مالک کا کہاں چل رہی ہے, کس علاقے میں چل رہی ہے, کہاں سے رجسٹر ہوئی ہے. یہ وہ جو یونیورسل سیریز ہے اس کے تحت ہمیں انٹیگریشن میں آسانی ہوتی ہے, اور اس کو اپلوڈ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. پہلے جو مینول سسٹم تھا, ڈی جی خان میں گاڑی رجسٹر ہوتی تھی یا راجن پور میں گاڑی رجسٹر ہوتی تھی, تو ملتان میں کوئی ان کو لینے والا نہیں ہوتا تھا. کیونکہ اگر گاڑی کی ایک سوال آیا ہے, میں چاہوں گی میں آپ سے پوچھوں, ذہن میں آیا تو پھر بات تو آگے بڑھ جاتی ہے.
اگر کاپی گم ہو جاتی ہے گاڑی کی تو ڈپلیکیٹ کاپی نکلوانے کا طریقہ کار کیا ہے، کس طریقے سے نکلوائی جاتی ہے؟ جی پہلے کاپیاں ہوتی تھیں رجسٹریشن بک انہیں کہا جاتا تھا، اب وہ سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بجائے اب آپ کے پاس ایک سمارٹ کارڈ ہم آپ کو ایشو کرتے ہیں، جس طرح آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہے یا آئی ڈی کارڈ ہے، اس طرح کا سمارٹ کارڈ ہم ایشو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کا سمارٹ کارڈ گم ہو جاتا ہے تو آپ اس کی رپورٹ گمشدگی کسی بھی پولیس اسٹیشن میں جا کے کروا کے اور اپلائی کر سکتے ہیں اور دوبارہ اپنا اسی نام سے سمارٹ کارڈ جاری کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے پہلے آج کل عوام کی جو شکایت ہے وہ سمارٹ کارڈ کے حوالے سے ہے کہ بہت لیٹ ملتے ہیں، کئی مہینے لگ جاتے ہیں، اس حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں؟ جی شروع میں جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ رجسٹریشن بکس ہوتی تھیں، وہ رجسٹریشن بکس ہم نے ختم کر دی کیونکہ اکثر وہ بسیدہ ہو جاتی تھیں یا مارکیٹ میں ان کے اوپر شک و شبہ کے نگاہ سے دیکھا جاتا دھل تھا۔ جاتی تھی گھر میں، یہ دیکھیں واشنگ مشین میں ہوتی تھی وہ۔ جی ایسا ہی ہے، تو اس کے بجائے ایک ہم نے سمارٹ کارڈ کا جیسے سسٹم انٹروڈیوس کرایا، اس کا ہم نے ایک کنٹریکٹ ایک پارٹی کو دیا، ان باکس پارٹی تھی، وہ اس کو شروع میں اچھے طریقے سے چلاتے رہے۔ پھر یہ میٹیریل باہر سے آتا ہے، اکثر چائنا سے ہم امپورٹ کرتے ہیں، تو کووڈ میں تھوڑی سی ڈسرپشن ہوئی کہ میٹیریل امپورٹ میں ڈسرپشن پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے کارڈ کی ترسیل کچھ عرصے کے لیے بند رہی، لیکن چند ماہ سے کارڈ کی ترسیل دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 65,000 کارڈ آیا ہوا ہے، جس کو ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں جو ٹی سی ایس ہے ان کو بھی ہائر کیا ہوا ہے، ساتھ ہی ہمارے جو دفاتر کے اندر کاؤنٹرز ہیں وہاں سے بھی ہم ان کو ڈیلیور کر رہے ہیں۔ ہمارے اسٹاف جو ہے وہ جن لوگوں کے کارڈ اب آئے ہوئے ہیں ان کو ٹیلی فون کر کے اور میسیجنگ کر کے، ٹیکسٹ میسیجز کر کے ان کو انفارم کر رہے ہیں کہ آ کے اپنا کارڈ لے جائیں۔ خاص طور پہ جو ہماری نئی یونیورسل سیریز جب سے متعارف ہوئی ہے تب سے کارڈ فوری طور پہ مل رہے ہیں۔ جیسے اگر آپ نے گاڑی آپ نے نئی رجسٹر کروانی ہے، میں پوچھ رہی تھی تو آپ کو ایک ہفتے میں نئی رجسٹریشن میں کوئی دقت نہیں ہے، آپ کو فوری طور پہ کارڈ مل جائے گا۔ جو بیک لاگ ہے اس کو بھی ہم کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ بلک میں ہمارے پاس 5,000 10,000 ڈیلی کارڈز آ رہے ہیں اور بہت جلد ہم اس کارڈ کا بیک لاگ جو ہے ختم کر دیں گے۔ اگر کسی کو شکایت جو ہے بہت جلدی جو ہے ختم بھی ہو جائے گی، اور اگر کسی کو بھی کارڈ نہیں ملا تو فوری طور پہ ہمارے دفتر میں متعلقہ کاؤنٹر سے رابطہ کر کے اپنا کارڈ وصول کر سکتے ہیں۔ کوئی ہیلپ لائن ہے جس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے یا وہیں آنا ہے؟ ہاں جی ہیلپ لائن بھی موجود ہے۔ اپنا یہ ہے کہ اگر وزٹ کریں تو آپ کی فائل اور کارڈ دفتر میں اویلیبل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ وزٹ کر لینا، جب وزٹ ہی نہیں کرتے تو پھر شکایت کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ بات تو یہ ہے نا، ہم لوگ تو انتظار میں بیٹھے ہیں نا کہ جی اس کے لیے ٹی سی ایس کے پاس ہمارا ہے ارینجمنٹ کہ وہ گھر پہ بھی ڈیلیور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ اکثر ٹیلی فون کال کر کے بلا لیتے ہیں کہ اگر ڈی جی خان کا کوئی بندہ ہے تو ڈی جی خان میں کارڈ ڈیلیور کر دیں گے، یا گھر میں بھی پہنچا دیتے ہیں شہروں میں۔ دیہاتی علاقوں میں چونکہ ان کی سروس اتنی مؤثر نہیں ہے، اس لیے پھر ہمیں ان کے لیے یہ ہے کہ دفتر کے اندر سہولت ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے محمد اذان، آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں کب سے ورک کر رہے ہو، کب سے سٹارٹ کیا اور کیا گروپ کی شکل میں کرتے ہو، نوجوانوں کے ساتھ مل کے کرتے ہو، کس طرح ورک آؤٹ کرتے ہو؟ میرا جو گھرانہ ہے بیسیکلی سیاسی گھرانہ ہے۔ میرے تایا 2 مرتبہ کونسلر علاقے سے رہے، میرے والد صاحب اب کونسلر ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے وہ جو ہمارے یعنی استاد کہہ لیں، جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ملک صلاح الدین ڈوگر مرحوم ہیں، ان کا گھرانہ ہمارا گھرانہ ایک ہی ہے۔ جو سیاسی تربیت ملی، سیاست میں آنے کا، سماجی کام کرنے کا جو جذبہ ملا وہ ملک صلاح الدین ڈوگر سے ملا مجھے۔ آخری الیکشن میں مجھے اپنے چھوٹا سا ہوتا تھا میں 5-6 سال کا، تو اپنے کندھے پہ بٹھا کے انہوں نے مجھے کمپین کری۔ اچھا، واہ جی واہ، زبردست۔ تو وہاں سے بھی تھوڑا شوق بڑھا۔ اب عامر ڈوگر صاحب ہیں، عدنان ڈوگر صاحب ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، اپنے والد صاحب کو دیکھتے ہیں، تو بس یہی دل کرتا ہے کہ انسانیت کے کام ہیں۔ 2005 سے میں اس میں سماجی کام میں اور سیاست میں۔ آپ کو لگا کس طرح لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کی جا سکتی ہے؟ جس طرح غربت ہے، جس طرح بے روزگاری ہے، جس طرح لوگوں کی کنڈیشن ہے، کووڈ آیا اس کی وجہ سے تو بہت زیادہ بری کنڈیشن ہو گئی۔ کووڈ کی وجہ سے تو بہت برے حالات ہوئے، کئی روزگار جو لوگ روزگار کما رہے تھے بے روزگار ہو گئے، اس کی وجہ سے خودکشیاں بھی بہت ہوئیں، سٹریس یعنی بہت ہوا۔ یہ بے روزگاری ایک جینوئن ایشو ہے، اس پہ محنت انسان کو خود کرنی چاہیے۔ بالکل، یعنی کہ ایک بندہ اگر بے روزگار ہے، وہ روزگار کے لیے ایک فروٹ کی ریڑھی لگا لے، سبزی کی ریڑھی لگا لے، کوئی چاول چھولے بیچنے لگ جائے، کوئی چھلی لگا لے، محنت کریں۔
ठीक है, यही काम बाहर जाके आप कर रहे होते हैं, पेट्रोल पंप पर आप खड़े होते हैं, वहाँ जाके इस तरह की जॉब करते हैं, वहाँ ड्राइवर भी बन जाते हैं। यहाँ जो है ये काम जो है ऑकवर्ड लगते हैं, कैसे करें, किस तरह करें, नहीं लगा लेंगे यार, लोग क्या कहेंगे। बाहर जाके तो पाकिस्तानी अवाम अगर गाड़ी पे कपड़ा भी मारे ना तो यहाँ फोन करके चौड़े होके कह रहे होते हैं कि हम वहाँ बहुत अच्छे सेट हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ उनको ये काम करते शर्म महसूस होती है। यही काम अगर अपने मुल्क में कर ले तो उनको बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की है। और यही बात है जब हम कहते हैं ठीक है इतनी ज्यादा जो है जॉब नहीं है मार्केट में, तो फिर जो है बिजनेस किया जा सकता है। यार ये बिजनेस है, रेडी लगाना ये अपना कारोबार है, काम है, अपना कारोबार है। इसमें शर्म इंसान को महसूस ही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग थे रेडी लगाते थे, फिर उन्होंने शॉप्स बना ली, कहाँ से कहाँ उन्होंने तरक्की कर ली, कितनी फ्रेंचाइजीज बना ली, कितने, और वो लोग पसंद करते हैं। उनका बात तो है टेस्ट देना, कुछ मेहनत करना। मैंने ऐसे भी नौजवान देखे जिन्होंने MBA करा हुआ है, BA करा हुआ है, वो फ्रूट बेच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत कर रहे हैं, वो शर्म नहीं है मेहनत में। ये तो बात है, यही बात हम जानते हैं। उमर ने जो है बाहर टाइम गुजारा, तो वाकई ये चीज है ना, ऑकवर्ड लगता है ना, यहाँ अपने मुल्क में यार नहीं, यहाँ नहीं पेट्रोल पंप पे का, वहाँ तो जाके खड़े हो जाएंगे, यहाँ नहीं करेंगे काम। देखिए मैम, बाहर का क्या है कि वहाँ पे जब हम काम करते हैं ना, तो हम ये नहीं देखते कि बिरादरी का कोई बंदा सा को दे था। हाँ, ये यहाँ पर ये बड़ा मसला है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो वो क्या कहेंगे, ना ये क्या कहेंगे। हमारे वो अपना जो एक है ना हमारी अना, जो एक अकड़ है, ईगो, वो नहीं जानी चाहिए। और दूसरी एक छोटी सी बात मैं करूंगा मैम, मैंने अभी आके यहाँ पे सऊदीया से वापसी में एक छोटी सी शॉप बनाई थी फूड के लिए हवाले से, कोविड से पहले। तो यहाँ पर बेरोजगारी नहीं है, मैं नहीं मानता। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं किसी के पास 4 लड़के मुझे रखने थे, जब मैं किसी से बात करता था ना, मैंने शॉप बनाई है, तो उनके इतने नखरे बढ़ गए थे ना, जो 500 लेता है ना वो 800 रुपए मांग रहा था। ठीक है, और एक हमारा सरायकी में कहते हैं ना कि हद हराम थी ये। तो हमारे मुल्क में हद हराम हर ज़बान में कहते हैं, हद हराम ही है। तो वो हमारे मुल्क में ना बेरोजगारी से ज्यादा ये है, क्योंकि लोग कहते हैं जी ये काम मैं करूंगा, ये काम मैं करूंगा, ये काम मैं करूँ। जैसे भाई ने अभी कहा है कि MBA या BA किए हुए लड़के भी जॉब कर रहे हैं। जिसने करना है उसने करना है, जिसने नहीं करना उसे किसी बड़े अफसर की कुर्सी पे भी बैठा दें तो उसने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, थिएटर से TV पर काम करना, थिएटर में ऑडियंस, और वहाँ जो है ऑडियंस नहीं सिर्फ कैमरा है, कैसे रहा ये एक्सपीरियंस? और लगा कि वहाँ इजी था, थिएटर पे मुश्किल? अक्सर लोग कहते हैं थिएटर पे इजी, जब जिसको जो काम पहले करता है ना उसको इजी लगता है। अब मुझे कहीं खड़ा कर दिया जाए थिएटर में, मैं कहूँगी नहीं यार बहुत मुश्किल है, औखा है ऑडियंस को फेस करना ये, और यहाँ कैमरे को फेस करना तो मेरे कहते हैं दाएं हाथ का काम है। तो ये बताएं मैम। ऐसा है कि पहले थिएटर में जो ड्रामा होता था ऑडियंस उसको लाइक करती थी। ठीक। अब जो थिएटर है जो ऑडियंस लाइक करती है वो थिएटर हो रहा है। ठीक। तो उसमें बड़ा फर्क आ चुका है। ठीक है, पहले कुछ कहानी होती थी, कुछ उसमें सिचुएशन होती थी। रीजन क्या है, क्यों कमर्शलाइज हो गए? रीजन ये पैसे पर ही फोकस है, ये नहीं कि ऑडियंस, हम कहते हैं तो ऑडियंस पसंद कर रही है, हम क्या करें, जुगतबाजी तो ऑडियंस पसंद करती है। तो ये चीजें टेस्ट जिसको हम कहते हैं, किसने दिया? हमने दिया, ऑडियंस ने लाइक किया। हमने फैमिली थिएटर दिया तो वो भी वेलकम किया ऑडियंस। ऐसा हुआ मैम कि जब कल्चर को एग्रीकल्चर वाले चेक करना शुरू किया ना जी, तो वो खत्म हो गया। क्यों? कि अगर हमारी एक आर्ट्स काउंसिल है ना, उनके पास इतना अमला ही नहीं है कि वो प्राइवेट थिएटर को जाके चेक करे। तो ड्रामे के बंदा ही ड्रामे को समझ सकता है, लेकिन अगर कोई सरकारी आदमी है तो उसको वो चीज नहीं समझ जो आर्ट्स काउंसिल के अमले को मालूम है कि थिएटर क्या होना चाहिए। तो अब तो थिएटर उस लेवल पे, अब कमर्शियल थिएटर हो गया, बिल्कुल कमर्शियल। टीवी पे ये है कि कुछ लोग जैसे थिएटर करते हैं तो वो कैमरा फेस नहीं करते। मेरी नजर में थिएटर तो एक लाइव शो है, आपको ऑडियंस के सामने अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, लेकिन जो टीवी इतना है ना, तो अगर आपने अपने चेहरे से, अपने एक्सप्रेशन से या अपने मतलब टैलेंट से अपना वर्क दिखाना है, तो टीवी पर जो काम में रिस्पेक्ट है ना, अब वो थिएटर के काम में उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं है। एक वक्त था जो थिएटर था जिससे बड़े बड़े फनकार टीवी पर आए। अब कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि थिएटर से कोई फनकार टीवी की तरफ इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि टीवी का मीडिया थिएटर के मीडिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहा।
کیونکہ اس لیول کا کام تھیٹر پہ نہیں ہو رہا جو ٹی وی پہ دکھایا جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں بہت سارے پروگرامز ہیں، شوز ہیں، بہت سارے چینلز پہ آپ نے دیکھو گا پرائیویٹ پر تو تھیٹر کے لوگ جا کے وہاں کر رہے ہیں اور وہی مذاق ہنسی اور اس طرح سے چل رہا ہے. دیکھیں میم، جس فیملی کو اسٹیج پر آرٹسٹ کو فیملی دیکھنے نہیں جاتی، وہی آرٹسٹ جب ٹی وی پہ بیٹھتا ہے تو فیملی دیکھتی ہے. بالکل. کیونکہ ٹی وی پر چیک اینڈ بیلنس ہے، بالکل. تھیٹر پر اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس کہاں ہے؟ آج کے ڈرامے کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو لوگ اس پہ بہت تبصرہ کرتے ہیں، بہت تنقید کرتے ہیں. فیملی ڈرامے ٹی وی پہ بھی اب نہیں دکھائے جا رہے. کیا کیا دکھایا جا رہا ہے؟ کس طرح معاشرہ یا کہاں جا رہا ہے؟ کچھ ریلیشنز جو ہیں جو بہت ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان کا وہ احترام نہیں رہ گیا. اس سے بات کرتے ہیں، یار ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی. محمد اذان سے بات کرتے ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید نوجوانوں کے لیے کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، یہاں کتنا ورک آؤٹ کرنا ہے. اور جو ہم بات کر رہے تھے کہ بے روزگاری بھی ہے، خودکشی بھی کر رہے ہیں، اسٹریس میں بھی ہمارے نوجوان ہے، تو ان کو زندگی کی طرف کیسے لانا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ زندگی کی طرف، روزمرہ کی زندگی کی طرف اس لیے کہ اگر جو نوجوان تعلیم یافتہ ہے تو تھوڑی اور محنت کرے، تعلیم حاصل کرے، اور نوکریاں ہیں ہر محکمے میں ہیں. تھوڑی محنت کرنے کی تلاش کریں. یہ تلاش کریں گے تو ضرور ملے گا. اور جو یعنی کہ جو چائلڈ لیبر کے حوالے سے بات کروں، جو بچے بھیک مانگ رہے ہیں، گاڑیوں پہ کپڑا مار رہے ہیں، آج کل ماسک بیچ رہے ہیں، تو یہی ان کے والدین سے یہ ان کو پڑھائیں، اچھے اسکولوں میں پڑھائیں. نہیں افورڈ کر سکتے گورنمنٹ اسکول میں پڑھائیں، گورنمنٹ اسکول میں بھی تعلیم اچھی ہے. ان کو پڑھائیں، ان کو کسی اچھے منصب پر لے کر جائیں، وہ اچھے منصب پر قائم رہیں، پاکستان کا نام روشن ہوگا. بالکل. تو نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ آج کے دن کیا کہیں گے نوجوانوں کے حوالے؟ نوجوان پاکستان کا اثاثہ ہے. بالکل. نوجوان پاکستان کے لیے بہت ساری قربانی ہے نوجوانوں کی. تو نوجوان میرے جو دوست بھائی ہیں، جیسے کہ یعنی کہ پب جی میں آج کل لگے ہوئے ہیں، گیمز میں، سوشل میڈیا میں لگے، سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر ہیں، نماز کی طرف ہیں، دین کی طرف ہیں، تعلیم کی طرف ہیں. اللہ پاک کامیابی دے گا ان کو. ٹھیک ہے. بالکل بالکل. بہت پیاری بات کی ہے کہ اپنا راستہ جو ہے متعین کر لے اور پھر جو ہے پھر یقیناً کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. بہت بہت شکریہ محمد اذان، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ چاہ رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو. ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ گیسٹ آ چکی ہیں. میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف کرا دوں. اسٹیج آرٹسٹ ہیں اور باقی سے جانیں گے کب سے ورک کر رہی ہیں، کس طرح سے ورک کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ ہیں نور شاہ، ان کو ویلکم کہتے ہیں. خوش آمدید. کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. نور بتائیں کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہوں. ٹھاک مزے میں؟ جی مزے میں ہوں. اچھا آپ بتائیں نور، کب سے کام سٹارٹ کیا تھیٹر کے حوالے سے؟ تھیٹر سے سٹارٹ کیا، کتنا عرصہ ہو گیا؟ کچھ اس حوالے سے بتائیں. مجھے ہو گئے 8 سال ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ زبردست. تو کیسے شوق ہوا کام کرنے کا؟ شوق ایسے ہوا کہ کچھ گھر میں پرابلم تھی. ابو کام کرتے تھے تو ابو اچانک بیمار ہو گئے. ٹھیک ہے. ان کا دل کا اٹیک ہو گیا، دل کا مسئلہ ہو گیا، تو پھر اس وجہ سے مجھے اس شعبے میں آنا پڑا. ٹھیک ہے. تو کیا شوق رکھتی تھی یا مجبوری لے کر آئی؟ میں یہ جانا. شوق نہیں تھا مجھے، مگر جب میں نے اپنے گھر کے حالات دیکھے تو پھر مجھے مجبوری میں آنا پڑا. ٹھیک ہے. اچھا تو آئی تھوڑا ٹیلنٹ بھی انسان کے اندر ہوتا ہے نا، کچھ انسان کرنا بھی چاہ رہا ہوتا ہے اور پھر جا کے اور اسٹارٹ تھیٹر سے ہی کیا؟ ہاں جی. پہلا ڈرامہ کیا تھا؟ یہاں ایزی ہے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میرے خیال ہے میل کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، فیمیل کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی؟ 1-2 ڈانس رکھ دیے جاتے ہیں اور کام جو ہے شاید ڈائلاگ سے بھی اتنا کام نہیں چلایا جاتا. تو یہ میں صحیح کہتی ہوں؟ نہیں. ہاں 2 لوگ تو بولنا پڑتا ہے، ایسے تھوڑی ہے. ہاں پہلے 2 لوگ بولتے ہیں پھر بعد میں گانے ہوتے ہیں. تو کتنی تیاری کی ضرورت پڑتی ہے؟ کتنی محنت کیا آپ نے؟ محنت تو کرنی پڑتی ہے، صاف بات ہے. ریڈی ہونا پڑتا ہے، تیار ہونا پڑتا ہے، ڈریسنگ پہننی پڑتی ہے. اچھا آج ویسے بہت کم ہوتا ہے یہ اسٹیج آرٹسٹ آئے اور ان کا وہ بھی فیمیل اور میک اپ کم ہو، بہت کم میک اپ کرتی ہیں آپ. شوق نہیں رکھتی کیا؟ نہیں، اسٹیج کے حساب سے میں اسٹیج جیسا ہی میک اپ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. خوب لگایا اور ہاں مطلب اتنا بھی خوب نہیں لگایا کہ جو پبلک کو نظر آ سکے کہ میں نے گیٹ اپ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو کیسا رہا ایکسپیرینس؟ 8 سال ہو گئے تو کوئی لگا کہ واقعی فیمیل کو مشکل ہوتی ہے اس ماحول میں ایڈجسٹ ہوتے ہوئے کام کرتے ہوئے؟ کچھ بتائیے اس حوالے سے. نہیں، مشکل تو مجھے ابھی کوئی بھی نہیں ہوئی، میں ایسے کہوں.
کہ کیونکہ میں خود اچھی ہوں، میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس وجہ سے مجھے مشکل ہو. ٹھیک ہے. میں جو لے کے جاتی ہوں وہی میں اپنے گھر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، واہ زبردست. آپ کو نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، لیکن دوسرے لوگ تو چھوڑنے والے نہیں ہوتے، کریٹیسائز کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے وہ کہتے ہیں نا روڑے اٹکانے والے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو کیا ایسے لوگوں نے چھوڑ دیا آپ کو؟ ہر نہیں، ابھی ایسے لوگوں نے جیلسی بھی ہوتی پائی جاتی ہے. جن کو جیلس ہوتی ہے تو ہونے دے، مجھے اس چیز سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، گڈ، زبردست. جیلس ہوتے ہیں تو ہونے دو، اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں تو کریں دو. مجھے اس چیز سے نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، اپنے کام سے، مجھے اپنے کام سے ہے بس. ٹھیک ہے. تو لگن اور پھر پریکٹس کس طرح چلتی ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیے. جب ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو پھر پہلے ریہرسل کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر ڈرامہ شروع کرتے ہیں ہم، مطلب کہ دو دن پہلے ریہرسل کرتے ہیں ڈرامے کی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. عمر، واقعی یہ صحیح کہہ رہی تھی کہ فیمیل کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی یا کرنی پڑتی ہے؟ نہیں جی، ہمارا جو معاشرہ جس سوچ کے حساب سے ہے نا، لڑکی تھیٹر پہ تو جب آتی ہے نا تو لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے شک و شبہات اور بڑی عجیب سی باتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ بہتر سمجھتی ہیں کہ ہماری جو مائیں بہنیں کسی اور فیکٹری میں کام کریں، کسی اور آفس میں کام کریں یا کسی بھی فیلڈ میں جائیں تو ان کو مشکلات تو ہوتی ہیں. لیکن تھیٹر کیونکہ اوپنلی ہے اور یہ جا کے وہاں پہ پرفارم بھی کرتی ہیں اور ڈانس بھی کرتی ہیں، اور لوگوں کی نظر میں عجیب سی باتیں بھی ہوتی ہیں. اور یہ اس نے بڑی اچھی نور نے بات کی ہے کہ کوئی کچھ بھی کہے، مجھے اپنا گھر دیکھنا ہے. جو اس نور شاہ پہ یا اس جیسی اور لڑکیوں پہ بات کرتا ہے کہ یہ آ کے تھیٹر پہ پرفارم کرتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں یا لوگوں کے سامنے جو ہے نا ایکٹ کرتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گھر کی مجبوری کیا ہے، اس کے گھر پہ کیا چاہیے اس کو. اگر کوئی اس پہ بات کرتا ہے تو چلا جائے اس کے گھر کے، اس کے خرچے پورے کر دے تو شاید یہ اس فیلڈ میں نہ آئے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ لوگ نہیں دیکھتے. ہمارا بس یہی کام ہے کہ ہم نے کسی کو تنقید کرنی ہے، انگلی اٹھانی، یہ تو ہمارا صرف کام ہی ہے نا. بات تو یہ ہے، بات کرنا بہت آسان ہے، اور جو گزر رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ زندگی میں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. عبداللہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں کہ آج کل کووڈ میں تو بہت جو ہے ریلیکسیشن دی ٹیکس کے حوالے سے، تو اب کچھ ہے، ٹوکن ٹیکس کی بات کرتے ہیں، پراپرٹی ٹیکس کی بات کرتے ہیں، تو اب بھی کوئی رعایت وغیرہ دی ہوئی ہے اس کی ادائیگی؟ جی ہاں بالکل جی، گورنمنٹ نے پراپرٹی ٹیکس کی یکمشت ادائیگی پر ابھی بھی ای پے پر 5% رعایت ہے. اور اس طرح ٹوکن ٹیکس اگر آپ یکمشت ادائیگی کریں گے اپنی گاڑی کی تو اس کے اوپر بھی 31 جنوری تک 5% رعایت چل رہی ہے. اس کے علاوہ جو کووڈ کی وجہ سے گاڑیاں رجسٹر نہیں ہو سکی تھیں، لاک ڈاؤن تھا، دفاتر بند تھے، ان دنوں میں جو گاڑیاں 25% تک رعایت دی گئی تھی. میں دیکھ رہی تھی بینرز باقاعدہ لگائے گئے تھے. جی ایسا ہی تھا، 25% پراپرٹی ٹیکس پر تھی اور 15% ٹوکن ٹیکس پر رعایت تھی. اور ساتھ یہ ہے کہ جو گاڑیاں اس وقت رجسٹر نہیں ہو سکی، یہ ساری سہولت 2020 میں نہیں، ابھی جنوری میں بھی چل رہی ہے. جو گاڑیاں رجسٹر کووڈ پیریڈ میں نہیں ہوتی ان کے اوپر جرمانہ عائد نہیں کیا جا رہا. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد اگر آپ گاڑی رجسٹر نہیں کرواتے تو جرمانہ عائد ہو جاتا ہے. تو وہ جرمانہ جو ہے وہ بھی ختم کیا جا چکا ہے. اس لیے جن دوستوں نے ابھی تک اپنی گاڑیاں رجسٹر نہیں کروائی وہ فوری طور پہ اپنا رجسٹر کرا لیں تاکہ وہ جرمانے سے بچ جائیں. ٹھیک ہے، پراپرٹی ٹیکس کیسے جمع کرایا جائے اور اس کے حساب کیسے لگاتے ہیں آپ لوگ، کچھ اس حوالے سے؟ جی، پراپرٹی ٹیکس سمجھیں کہ ذاتی پہ ایک گنا ہے تو کرایہ پہ 5 گنا ہے، اور یہ آپ کا جو کرایہ ہے اس کا 5% ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بھاگتے ہیں پراپرٹی ہم نے دے دی کرائے پر، اور جو ہے کرایہ زیادہ نہیں بھی ہو سکتا اور خرچے بھی ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ غلط بھی بتاتے ہیں، نہیں اتنی پراپرٹی ہے، یہ اس طرح سے بھی ہے. یہ اب انفارمیشن ویب پہ بھی موجود ہے، ہر جگہ ہے. اب یہ پوری لوکیلٹی کے لیے کیٹیگریز ہیں، ان کا کیٹیگریز ہیں کہ بھئی اے میں ہے، جی کیٹیگری میں ہے، آپ کا جو کورڈ ایریا ہے، لینڈ ایریا ہے، اس کو اسی ریٹ کے ساتھ آپ جمع تفریق کریں، ضابط دیں، آپ کا ٹیکس نکل آئے گا. تو یہ کافی ٹرانسپیرنٹ انفارمیشن ہے. اور پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی کے لیے اس وقت ہم نے ای پے کا بھی سہولت دی ہوئی ہے کہ آپ ای پے کے ذریعے اپنا چلان جنریٹ کریں. ہم نے دفاتر میں بھی کاؤنٹر بنائے ہوئے ہیں. جو لوگ 5% رعایت ای پے کے ساتھ اپنا پراپرٹی ٹیکس جمع کرانا چاہتے ہیں وہ دفتر میں آ کے اپنا چلان وصول کریں. اور 30-35 ایسے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں
जिसमें जायज कैश, इसी पैसा और बाकी बैंक ब्रांचेज हैं जहां जाके आप अपना टैक्स घर बैठे जमा करवा सकते हैं। ठीक है। तो प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से हमने काफ़ी सहूलत दी हुई है, इसी वजह से लोगों ने इसमें अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। तकरीबन हमारी प्रॉपर्टी टैक्स की मुल्तान में 70% रिकवरी हो चुकी है और 30 जून तक हमने 100% देना है। ये तकरीबन 1 अरब रुपया है जो हम प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से वसूल करते हैं मुल्तान डिवीजन में। ठीक है। टैक्स डिफॉल्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, जरा इस हवाले से भी इंफॉर्मेशन दे दें हम। जी, इस साल तो हुकूमत ने चूँकि बहुत ज़्यादा सहूलियात दी और इसकी वजह से टैक्स कंप्लायंस का लेवल बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो क्रॉनिक डिफॉल्टर हैं जिनके 4-5 साल से टैक्स जिन्होंने अदा नहीं किया, उनको हम लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत नोटिस जारी करते हैं। तो अगर बावजूद बारहा याद दहानी और नोटिस के वो लोग टैक्स जमा नहीं करवाते तो फिर उनके वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हो जाते हैं या फिर कुर्की जायदाद का एक प्रोसेस है जिसमें कि उनकी प्रॉपर्टी को सील किया जाता है, वो शुरू किया जाता है। इस वक्त हमने पूरे डिवीजन में जो बड़े बिग डिफॉल्टर्स हैं उनकी लिस्टें तैयार की हुई हैं, हमारे स्क्वाड्स उस पर काम कर रहे हैं और जो क्रॉनिक डिफॉल्टर हैं उनको हम अरेस्ट भी कर रहे हैं, साथ उनकी कुर्की जायदाद का जो प्रोसेस है वो भी कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा बिल्कुल ये तो इस तरह मुल्तान के हवाले से बताएं कि जो है 21 में कितने जो है, क्या ज्यादा तादाद बढ़ गई है डिफॉल्टर की, कुछ इस हवाले से बताइए कि कितने जो है जायदाद कुर्की कर रहे हैं, कुछ अंदाजा एस्टिमेट हमें बता दें। जी, मुल्तान में काफ़ी प्रॉपर्टी तकरीबन हमने लिस्ट तैयार की है, उसमें एरिया में तकरीबन 10 करोड़ से ऊपर की रकम है और उसमें काफ़ी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व थी, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस वक्त जनवरी में हमारे स्क्वाड्स इस पर काम कर रहे हैं और हमारे नोटिस भी उसमें जा रहे हैं। तो ये तो हमारा एक समझे कि आखिरी एक होता है। गवर्नमेंट ने जिस तरह से लेट पेमेंट पे जुर्माना माफ़ किया हुआ है तो टैक्स गुजार को चाहिए कि अपना टैक्स आसानी के साथ, रियायत के साथ खुद अदा करे, बजाय इसके कि भाई उसको ये सारी तादीबी कार्रवाई का सामना करना पड़े। ठीक है, जबरदस्त। नूर शाह से बात करते हैं, किस तरह की तबीयत है, शौक है, चंचल है, संजीदा है, खामोश है, किस तरह की तबीयत है? बड़ा मुश्किल से मुझे बुलवाना पड़ रहा है, बात करनी पड़ रही है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि किस तरह। बहुत कम बोलती है। नहीं ऐसी तो कोई बात अपनी नहीं। वो जो कहते हैं ना, हम लोग पर्सनैलिटी ढूंढ रहे थे, ये पर्सनैलिटी मेरी तरह है, मैं इसी से दोस्ती करूंगी, इसी से बात। ये इस तरह की तबीयत है? नहीं, बोलती तो हूँ मगर थोड़ा सा सोच के तोड़ती हैं फिर बोलती हैं। नहीं ऐसी बात नहीं। नहीं बोलती हैं, बोलती हैं। ठीक है। तो ये बताएं कि क्या क्या मुश्किलात जो है फेस की इस फील्ड में आकर आपने? ठीक है, आई मजबूरी में आई, थिएटर पे काम करूंगी और घर मेरा चल जाएगा, लेकिन क्या क्या चीजें हैं जो फेस की यहाँ आकर आपको लगा कि यार ये भी फील्ड को इतनी इजी नहीं है? और कोई भी फील्ड हो, हर बंदे को, हर बंदी को फेस करने पड़ती हैं, तो क्या क्या फेस किया, कुछ बताओ इस हवाले से। अभी तो जब साफ बात है, जब घर चलाना होता है तो जिम्मेदारी बड़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मगर जहाँ मैं काम करती हूँ वो मेरे सब जितने भी फनकार हैं, जितने भी हदायतकार भी है, तो वो मुझसे सब भी प्यार करते हैं इस टाइम। ठीक है। अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ तो वो मेरा साथ भी देते हैं। ठीक है कि नूर प्रॉब्लम में है। ठीक है। कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ और फिर काम आपके सामने उस टाइम तो काम नहीं था, काम बंद हो गया था। तो बहुत ऐसा बंद रहे, बहुत सारे जो है हमारे क्राइसिस में रहे लोग, अब भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो नूर शाह, वो दौर कैसा गुजारा? वो तो बहुत ही मुश्किल गुजरा है ना वो वाला। हाँ जी। वो एक तो कोरोना आ गया, उस वजह से फिर ये है कि हम लोग घर बैठ गए, तो इतनी परेशानियां देखी कि अब तो किसी से पैसे भी मांग लो वो भी नहीं देते। अच्छा, ये बताओ, वो तो अलग बात है यार, इतना अच्छा काम करते हुए हो गया 8 साल, और यकीनन आप लोगों की रात का होता है, रात को शोज होते हैं, सुबह तक चलते हैं, फिर दिन में सोना होता है, घर वालों का सामना ही कम करना पड़ता है। तो कोविड में तो सारा दिन घर वालों का सामना किया, तो क्या कहते हैं, पता चला घर में बैठ के एहसास हुआ कि घर वाले किस तरह जो है लाइफ गुजारते, कुछ इस तरह हुआ कि फ्रेंडली मिले, घर वालों के मसले मसाइल जाने? क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरे जो घर वाले हैं ना, तो जब मैं उनके चेहरे पे खुशी देख लूँ ना, तो मैं खुद खुश हो जाती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे घर वाले मेरे लिए, मैं उनके लिए इतना खुशी हो गई कि घर बैठ गई, अब थोड़ा सुकून हुआ, अभी थोड़ा मुलाकात हो गई, नहीं तो मिलती नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो क्या हुआ नूर, टाइम दिया घर वालों को? घर वालों को भी टाइम देती हूँ, मगर वो इस चीज को समझते हैं कि साफ बात है कि अगर ये काम सराकी में बोल सकती हैं, अच्छा हाँ, कि साफ गाल है कि उन्होंने यही समझना कि सारी
मैं एक बेटा मैं बेटी नहीं बिल्कुल घर वास्ते बेटियां जो घरों बाहर निकलती हूं तब बेटा हाँ बिल्कुल ते उनको ये पता है कि अगर सारा बेटा कमासी कहना ते घर कैसे काम चल सकता बिल्कुल ठीक है सिर्फ मैंने अपने घर वाले वास्ते चेहरे दे खुशी बस मैंने अच्छी लगती है कि मेरे घर वाले मेरे वजह खुश हो उन्होंने चेहरे दे कोई परेशानी तो खुशी के लिए क्या करती हैं? कभी खाना भी बनाइए, हम आपसे जानते हैं नाज़रीन। हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपके मतलब फिर। नूर शाह से बात कर रहे थे वक्फे से पहले, क्या क्या बना लेती हैं और क्या सीखा कोविड में घर में बैठती या नई किचन में गई? दूसरों ने खिदमत की है नूर शाह? नहीं मुझे पकावना तो आंदा है गाल कोई नहीं, सालन में बड़ा गिनी मैं। क्या अच्छा बना के? पकोड़े बड़ा गिनिया। वो तो हम तल लेते हैं, वो तो रोज तल रहे हैं, बोल बोल के पकोड़े तल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अच्छा जी पकोड़े तो बड़े शौक ना खानी तो क्या कहना हाँ कि पकोड़े बड़ा गिनिया हर शब्द। अच्छा, काम में कभी भी खाने का पता नहीं चलता है ना, कब खाया किस टाइम खाया, कोई वक्त का पता नहीं है। तो ऐसे होता है, कोई रेगुलर नहीं है, बाहर से खा लिया या कोई फरमाइश होती है स्पेशल मैं ये खाऊंगी, क्या है? असल जेरा खाना है ना हाँ वो मेरे अब्बू बड़े ने मेरे वास्ते। वाह जी वाह, ऐसा अब्बा मिले तो क्या कहे फिर, जबरदस्त। मैं कोई पसंद शाय खावनी हो ना तो मैं अपने अब्बू आग रहा कि अब्बू जी मैं ये चीज खावनी है, हाल ही में मुंह च कढ़नी है तो उन्होंने पहले उन्होंने चीज बना दी। क्या फरमाइश करती है वैसे रूटीन वाइज? खीर मेरे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, मीठा पसंद है? मीठा पसंद है पिया। ठीक है, ते इसके अलावा बिरयानी? हाँ जी वो भी मैं बड़े शौक ना खानी है, तो ऐसे तो मोटी है। और क्या पसंद? अच्छा ते उनके बाद मैनू खीर नहीं गजरेली वाली। ठीक है ठीक है, सारा मीठा खाती हैं, स्वीट डिश खाती हैं, तो फिर हेल्थ पे तो असर पड़ना है, खुदा की बंदी। तो फिट रहना कितना जरूरी है? बस ये गल नोन तो फिर फिट करने वास्ते हम कम कर दे के चीजा घट खावनी है। ठीक है, डाइटिंग करती हैं? डाइट प्लान? डाइटिंग थोड़ी थोड़ी, इतनी नहीं। ठीक है, हर चीज खा लिया, कोई वार नहीं? कुछ नहीं हाँ घूमती हूँ जो कोई चीज ऐसी जो बुरी लगती हो, यार ये नहीं खाऊंगी मैं, यार ये इस तरह से है, कुछ नखरे दिखाते हैं ना बच्चे भी बहुत दिखाते हैं, तो आप भी दिखाते हैं आज ये घर में पक गया तो क्यों पका, नहीं खाऊंगी मैं, इस तरह करती? मैं तो रस्से के जेल मेरे अब्बू दी शियावे हूं टम में खा गिनी है। अच्छा, बाकी अगर कोई बई शेफ बारो ने तो वाल मैं नहीं खांदी। ठीक है, फिर नखरे चलते हैं? वाल नखरे चलते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है, ये पसंद कोई नहीं। अगर मेरे अब्बू बनावे तो वाल मैं दिया नहीं, वो मैं खावनी हर हालत में। ठीक है, उमर आपसे बात करते हैं। उमर आपसे जानते हैं, अब इतना अरसा वक्फा आया, 6 साल के बाद आप दोबारा आए, तो कैसे लगा, कितना माहौल चेंज हुआ, वर्क कितना चेंज हुआ? वो वही बात कर रहे थे कि फैमिली थिएटर तो खत्म हो गया, कमर्शलाइज की तरफ आ गए, फिर आते हैं यहाँ थिएटर वाले कहते नहीं फैमिली थिएटर दोबारा शुरू हो गया। आयशा, तो क्या ऐसा हुआ, वाकई हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और 6 साल वापस आने के बाद मुझे लगा ही नहीं कि मैं 6 साल इस फील्ड से आउट रहा हूँ। ठीक है, उसी स्टाइल का काम हो रहा है, हाँ, उसी ट्रेंड पे काम हो रहा है, कोई नयापन नहीं है। ठीक है, जबकि आज से 20 साल पहले जब ड्रामा होता था तो उस वक्त देखने वाले कम थे, टिकट लेने वाले कम थे। ठीक, आज ड्रामा नहीं है, देखने वाले ज्यादा हैं, ठीक है, टिकट परचेज करने वाले ज्यादा तो हैं। मुफ्त और उस वक्त ज्यादा हुआ करते थे? उस वक्त तो लोग जब शुरू में था तो खुद कार्ड दिया करते थे कि ये आके हमारा ड्रामा देखें। ठीक है, इनवाइट करना पड़ता, इनवाइट करना पड़ता था ताकि इनको पता चले कि हम लोग मतलब 1 दिन का ड्रामा या 3 दिन के ड्रामे के लिए 1 माह की रिहर्सल होती थी। ठीक है, तो स्क्रिप्ट होता था, लेकिन अब ना राइटर है, ना सेट है, ना मेकअप है, ठीक, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आर्टिस्ट है और ऑडियंस है। ठीक है, 1.5 घंटे का ड्रामा हो गया जिसमें से 6 गाने अब मतलब वो कमर्शियल, तो मस्त हो गया ना। 30 मिनट तो निकल गए गाने में, ठीक है, पीछे रह गया 1 घंटा। उसमें अगर 10 फनकार हैं तो 5-5, 10-10 मिनट सबके हिस्से में आएंगे। ठीक है, तो उसमें आप क्या परफॉर्म करोगे? तो क्या ये सफिशिएंट इनकम है एक आर्टिस्ट के लिए? क्या कहेंगे इस हवाले? नहीं है, नहीं, यानी रोजी रोटी जो है वो जो जरूरी है, घर से निकलते हैं, घर चल सकते हैं या नहीं? चल तो रहा है, हाँ चल तो रहा है, लेकिन हमारे कुछ बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, मैंने आके उनको पिक किया, उनको देखा है कि वो अब मीडिया की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक, कुछ लोग यूट्यूब पर अपना चैनल बना रहे हैं, कुछ लोग अपना काम यूट्यूब पर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि थिएटर मुल्तान में आज से 15 साल पहले 12 थिएटर काम कर रहे थे। ठीक है, अब 3 थिएटर काम कर रहे हैं, वो भी प्रॉपर उस लेवल पर
नहीं है जैसे आज से 15 साल यानी पहले। काम भी काम था, अगर 12 थिएटर काम कर रहे हैं तो फिर यानी आपकी डिमांड भी उतनी ही ज्यादा होती है, आर्टिस्ट को जगह मिल जाती है काम के लिए। तो आप जो है सीन कर रहे हैं, ज्यादातर ये कोशिश होती है बाहर से किसी आर्टिस्ट को बुला लिया जाए, फिर वो ड्रामा लोग पता चलेगा लाहौर से आई है आर्टिस्ट या आया है, तो फिर देखें आप, या फैसलाबाद से या कराची से, तो ये है मुल्तान वाले बेचारे ही बन जाते हैं। ऐसे ही है। अब पहले जब थिएटर ज्यादा थे तो कंपटीशन ज्यादा था, बिल्कुल, अब कंपटीशन कम है। अच्छा, एक जब इंडस्ट्री चल रही थी तो इंटरेस्ट होता रहा। ठीक है, अगर आप साहब आपकी तरफ आते हैं और आपसे जानते हैं कि जो है पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल जो है किस तरह जो है आवाम की शिकायत को दूर करने के लिए काम कर रहा है, किस तरह कर रहा है, उस हवाले से बता दीजिए। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल जो है वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और ये काफ़ी मौसर है। इसमें जो शिकायत आती हैं उनको फौरी तौर पे हम हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और क्या लोगों को इसका पता है, क्या अवेयरनेस है, क्या वो शिकायत जमा कराते हैं या बताएं? जी, काफ़ी तादाद में शिकायत इसमें फाइल करते हैं लोग, और जो हम कोशिश करते हैं कि 2-3 दिन के अंदर इन लोगों के मसाइल हल करें। और अगर कहीं कोई हाई लेवल का कोई मसला होता है, वो शिकायत एस्केलेट हो जाती है तो नेक्स्ट लेवल पे उसकी रेजोल्यूशन होती है। ठीक है, अब लेके बिहेवियर के हवाले से भी होती है शिकायत के इस तरह बिहेव किया, इंस्पेक्टर आया जो, और इस तरह से है या नहीं? यकीनन ये मुख्तलिफ नौइयत की शिकायत होती है कि हमें किसी को कोई कार्ड नहीं मिल रहा या कोई ट्रांसफर नहीं हो रही गाड़ी, हालांकि हम पूरी फैसिलिटेशन की कोशिश करते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल एक करना चाहूंगी माजद के साथ, जो एक्साइज ऑफिस के बाहर एजेंट माफिया बैठे हैं उनके खिलाफ क्या इकदाम कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों को होता है कि ठीक है काम हो जाता है, जल्दी हो जाता है, कुछ हेल्प आउट कर देते हैं, लेकिन ये जो माफिया है अगर ये बैठे तो फिर ऑफिस वालों का या ऑफिस के जो वर्कर है उनका क्या काम है, कुछ इस हवाले से बता दीजिए। जी, ऐसे है कि हम इसमें एजेंट माफिया जो है वो अपनी जगह पे काफ़ी अरसे से वहाँ पे बैठा है। वो चूँकि लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, इसकी वजह से वो वहाँ पे जाके अपने फॉर्म वगैरह फिल करवाते हैं, उसके बाद फिर वो दफ्तर में ले आते हैं। इस हद तक वो फैसिलिटेशन का काम करते हैं और थोड़ी बहुत फीस वो अपनी चार्ज करते हैं। लेकिन इसको मेरा ख्याल है कि या तो रेगुलराइज कर दिया जाए, इन लोगों को रजिस्टर किया जाए, कुछ डेस्क जो है इजाफी लगा दिए जाए, या फिर वही बात है क्योंकि जगह कम है ऑफिस में, भीड़ ही भीड़ होती है। ये तो पिछली मतलब हमने इस पे बात भी की थी कि इस पे वर्क करने की जरूरत है। यकीनन ऐसा ही है। अब जैसे कि बायोमेट्रिक सिस्टम आ रहा है ट्रांसफर के हवाले से, तो इसकी वजह से हमारे दफातर में रश लगा हुआ है कि भाई गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर करा लें, बजाय इसके के बाद में मालिक से अंगूठे का निशान साबित करवाना पड़े। तो इस तरह के जब इवेंट्स आते हैं तो रश तो हो जाता है, फिर वो फैसिलिटेशन का भी मसला आता है। उसके लिए हमने अपने काउंटर्स बढ़ा दिए हुए हैं। ठीक है, और उस पर लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू अब्दुल्ला खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने इनसे ली, बहुत बहुत शुक्रिया। नूर शाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू की आप हमने। और उमर भुट्टा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। इसके साथ ही नाज़रीन आयशा को देंगे इजाज़त, इंशाअल्लाह मंडे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।